السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على نبینا محمد الامین خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ امہات المؤمنین وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللہ تعالیٰ سن تعریف تحمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پت کربہ تہ برونٹ کن بیان آج یس زن ٹاپک کشمیر گائیڈنس کے تھرو عربک لینگویج کیریئر اینڈ اپرچونٹیز ات موضوع مز بہ کی لب کشی کریں تہ برو کن تو ومید کہ یہ پروگرام انشاء اللہ الرحمن روز تہند کھت زیادہ میانہ خاطر مفید تو فائدہ مند. اس زن میون ازیک پروگرام آسہ یہ کشمیر گائیڈنس کے تھرو تہ برو کن پیش کرنے اور کشمیر گائیڈنس یہ اخ سہ گروپ انٹلیکچولن ہند یم زن یژھان کہ کشمیری قومس خاص کر تو بالعموم تمام مسلمانن کرن یم گائیڈنس مختلف فیلڈن مز خاص کر یم زن طالب علم یم زن سٹوڈنٹس یمن دن گائیڈنس کہ تمن کس فیلڈ پز آپٹ کرن اور کت کٹ پز تمن پن زندگی اخ سکسیسفل لائف گزارن یہ زن تمن دنیاس مز تہ روز بہتر اور آخرتس مز تہ روز بہتر. کشمیر گائیڈنس ست ونکن مختلف افراد تعلق تھوان یمن زن سر فہرست پروفیسر خالد الرحمان حکیم اور یہند مطالبہ اس کہ عربک لینگویج متعلق کر بہ کینٛہہ بیان تو اللہ تعالیٰ سند فضل کرم اور یہند اصرار ام پتہ کہ یہ پروگرام ونکن ممکن سپدان کہ یہ تہ برونٹ کن یہ پیش کرنا. تو ابتداس مزن کر میں رب العالمین سن تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوز درود و سلام چونکہ رب العالمین سون خالق تو مالک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سان حقیقی رہبر تو رہنما. یہ رہبری تو رہنمائی سانہ خاطر دنیا تو آخرت فلاح تو بہبودی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یم سات وچان عربی سوسائٹی تر مزن مختلف قسمچ پرابلمز مختلف قسمچ برائی مختلف قسمک یم زن پرابلمز تر سماجس مزن اور ام سات رب العالمین یوژ کہ تر سماجس کن سوزن بہ پن پیغمبر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمن سارے بیمارین علاج کرن تو رب العالمین چن ام خاطر اکو علاج سو اقرا سو اقرا یعنی نالیج ایجوکیشن کرو سا تھی حاصل یہ سا سارے دادین دوا. تو رب العالمین یہ زن یہ اقرا اس کن سوزیو اگر اس ات تگ تھف کرن حقیقی معنہس مزن اور امچ ایجوکیشنچ امپارٹنس اس سمجھ تر تیل آسو انشاء اللہ الرحمن اس دنیاس مز تہ فلاح تو بہبودی حاصل کرن ول اور آخرتس مز تہ آسن. رب العالمین یہ زن یہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل کور امہ علاوہ رب العالمین مختلف آیات نازل کرمز یت مزن علمچ امپارٹنس بہ یژھ مختصراً پن پروگرام ترین حصن مز تقسیم کرن. نمبر 1 مختصر کر بہ بیان علمچ اہمیت اسلام کس دائرس مزن اور نمبر 2 یس بہ کرن بیان عربک لینگویج زن میں خاص کر سہ یہ کہ عربک لینگویجس کیا امپارٹنس ریلجس اعتبار ریلجن اعتبار کیا عربیس امپارٹنس اور نمبر 3 آس میں دنیاوی اعتبار کس امپارٹنس عربک لینگویج چونکہ اس دشوی چیز تھوین مد نظر دنیا تہ آخرت تہ کیاز رب العالمین ہیچن یا رسول کے اسمت ہیچن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ کہ اے ربا اس دنیا مز تہ بہتر
اور آخرتس مز تہ بہتر. اس لیے روز میٲنۍ کوشش یتھ مز یتھ پروگرامس مز کہ اخ آسہِ جنرل یُس زن سارنٕے خٲطرٕ آسہِ مُفیٖد علمی کے حوالہٕ یا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس زن سبجیکٹ آسہِ تٔمِس خٲطرٕ آسہِ مُفیٖد. اور دوٚیِم یُس زن اتھ منٛز پارٹ آسہِ سُہ آسہِ یہِ کہِ کمہِ اعتبار چھِ عربک لنگویج امپاٹنس تھاوان ریلجن اعتبار یعنی دینی اعتبار کۄس امپاٹنس چھِ اَسہِ عربک لنگویج یا ریلجن اعتبار کۭژاہ ضروٗری چھِ اَسہِ یہِ عربی زبان ہیٚچھِنۍ. تو ترٛیٚیِم آسہِ انشاء اللہ الرحمان دُنیٲوی اعتبار کم فٲیدٕ چھِ اَسہِ اگر أسۍ عربک لنگویج ہیٚچھو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ یژھٕ بہٕ کرُن کہ رب العالمیٖن یۄس زن أسۍ گۄڈنِچ آیت کرِ نٲزِل سۄ ووٚن مےٚ اوٚتامتھ اقرا بسمِ ربک الذی خلق. دوٚیِم اکھ آیت یۄس بہٕ کرٕنۍ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ بیان یۄس زن سورہ زمرس منٛز چھِ رب العالمیٖن چھُ فرماوان حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اے لوٗکو کیٛاہ تِم لوٗکھ یِمن علم چھُ تِم لوٗکھ گژھِ نا برابر تِمن لوٗکن الذین لا یعلمون یِمن نہٕ علم چھُ زانن وول تہٕ نہ زانن وول کیٛاہ یِم گژھِ نا برابر. یہِ چھُ سُہ اکھ سوال یتھ اللہ تعالیٰ ہن استعمال چھُ کوٚرمُت حل استفہامیہ اور اتھ چھِ أسۍ ونان لغتس منٛز استفہام انکاری یعنی یہِ چھُ سُہ سوال یتھ زن کیٹاگارِکلی جواب چھُ نہ. چاہے تُہۍ کٲنٛسہِ عٲلمس پرژھِو جواب یہِ سوال پرژھِو تُہۍ عٲلمس امیُک جواب ؤنِو تُہۍ امیُک جواب دِ سا سُہ دی أچھ ٹُوِتھ دی سُہ جواب کہِ نہ حظ یہِ نہ حظ چھُنہٕ برابر. علم تھاون وول تہٕ لا علم عالم تہٕ جاہل یِم نہ ہسا ہٮ۪کن نہٕ برابر گٔژھِتھ. تُہۍ پرژھِو کٲنٛسہِ جٲہلس یِہوے سوال عالم تہٕ جٲہل گژھِ برابر سُہ تہِ وۄنۍ أچھ ٹُوِتھ نہ. تُہۍ پرژھِو کٲنٛسہِ لۄکٹِس سُہ تہِ وَنہِ نہ. تُہۍ پرژھِو کٲنٛسہِ بٔڑِس سُہ تہِ وَنہِ نہ. تُہۍ پرژھِو مردس سُہ تہِ وَنہِ نہ. تُہۍ پرژھِو زنہِ سُہ تہِ وَنہِ نہ. تمام لوگ یِم زن چھِ چاہے آپ چھوٹے بچے سے پوچھے چاہے آپ بڑے آدمی سے پوچھے عورت سے پوچھے مرد سے پوچھے کوئی بھی بندہ آپ کو ہاں میں جواب نہیں دے گا. سب بندے آپ سے یہ کہیں گے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں. عالم اور جاہل نہ دنیائی تناظر میں اور نہ ہی اخروی تناظر میں برابر ہو سکتے ہیں. ان دونوں کے درمیان اتنی فرق ہے جتنی آسمان اور زمین میں فرق ہے. تو اس آیت کریمہ سے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اسی کی ترجمانی امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے ایک شعر میں کی ہے. وہ فرماتے ہیں تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو علم کمن هو جاہل. اے انسان آپ علم سیکھ لے، یاد رہے کوئی بھی بندہ اس حالت میں جنم نہیں لیتا ہے کہ اس نے علم سیکھا ہوگا، کوئی سیکھ کے نہیں آتا ہے. تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو علم کمن هو جاہل. ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں. دونوں کے درمیان اتنی فرق ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے. باقی نبی کے نے بھی اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، کہ میں ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک چھوٹے درجے کے صحابی پر ہے. بے شمار احادیث ہے، اگر میں ان میں گھس جاؤں تو نکلنا مشکل ہو جائے گا اور ٹائم ختم ہو جائے گا. تو میں اختصاراً بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ جو امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کی شروعات ہی اقرا سے ہوئی ہے، اس لیے اس امت کا نام امت اقرا رکھا گیا ہے. جی ہاں، اس امت کو امت محمدیہ کو امت اقرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی شروعات اقرا سے ہوئی ہے. اقرا سے شروعات ہونے کی وجہ سے اس کو امت اقرا بھی کہتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی امت ہے جس کو پڑھنے پہ سٹرس دیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت ہی شدید افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت اقرا نے کلمہ اقرا کو بھول ڈالا ہے. امت اقرا کی طرف راغب نہیں ہے. امت اقرا چاہتی ہے کہ ایسے ہی ان کو عہدے مل جائے. امت اقرا چاہتی ہے کہ بنا پڑھائی لکھائی کرے ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے پوسٹس مل جائے اور بنا محنت بنا مشقت کیے ہوئے وہ اعلیٰ درجے حاصل کرے. امت اقرا اس وقت تعلیم سے کوسوں دور ہے. امت اقرا نے علم کو چھوڑا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر میدان میں امت اقرا آج آگے نہیں بلکہ پیچھے ہے. امت اقرا جس کو لیڈ کرنی چاہیے تھی، یہ ایک ایسا دین تھا جس میں ہمیں تعلیم کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی تھی، لیکن
تعلیم کی اہمیت نہ سمجھتے ہوئے، تعلیم کو ہم امپورٹنس نہ دیتے ہوئے ہم سب مذہبوں سے پیچھے ہو چکے ہیں، اور ہم مسلمان ہم دیکھتے ہیں سب سے پیچھے آ رہے ہیں آج کل۔ اللہ ہم پر رحم نہ کرے تو ہم پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو یہ ہے امت اقرا کا معاملہ۔ نمبر ایک تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، بہت سارے بندے، میں نے یہ نہیں کہتا، میں اس کو جنرلائز بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ امت اقرا لا تقرا، امت اقرا لا تقرا، امت اقرا، نبی قسم کی امت آج کل نہیں پڑھ رہی ہے، پڑھائی پہ دھیان نہیں دے رہی ہے، اور جو بندے پڑھ رہے ہیں ان میں اکثریت ایسی ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنے آپ حافظ قرآن آپ دیکھیں گے آج کل، لیکن ان کو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بھی پتہ نہیں۔ تفسیر کی بات آپ چھوڑو، ان سے جو مسائل ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ تو چھوڑو، ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے حافظ قرآن ہونے کے باوجود۔ تو اس کی جو ہے واضح نشاندہی تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک کتاب ہے خنجر اسرائیل، خنجر اسرائیل ایک ہندوستانی رائٹر ہے جو جرنلسٹ ہے، انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ موشی دایان وزیر دفاع ہوتا ہے اسرائیل کا، اسے وہ ایک انٹرویو لیتے ہیں اور اپنے انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب پر ایسے حملہ کریں گے کہ ان کے جو بھی جنگی جہاز ہیں ان کو ہم تباہ کریں گے، ایک ہی دفعہ، یعنی ایک ہی منٹ میں ہم ان کو سب کو ختم کریں گے۔ جرنلسٹ نے اس سے پوچھا، آپ جی اپنی پلاننگ ہے، آپ اس کو آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنا راز فاش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو تیاری کر لیں گے۔ تو اس نے کہا ہے انہم قوم، یہ ایسا قوم ہے لا یقرؤون، یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ انہم قوم لا یقرؤون، یہ ایسی قوم ہے جو پڑھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قَرَؤُوا لَا يَفْقَهُونَ، اور اگر انہوں نے پڑھا بھی ہے تو یہ سمجھتے نہیں ہے۔ وَإِذَا فَهِمُوا لَا يُطَبِّقُونَ، اور اگر انہوں نے سمجھا بھی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو تاریخ نے پھر یہ ثابت کر کے دیا کہ انہوں نے واقعی نہیں پڑھا، اور پھر اسرائیل نے حملہ کیا، اور یہ واقعہ اس وقت مجلات میں بھی چھپا تھا، جو خنجر اسرائیل نام کی کتاب ہے اس میں بھی چھپا تھا، لیکن کسی نے پڑھا نہیں تھا۔ اگر کسی نے پڑھا تھا تو اس نے سمجھا نہیں تھا، اور اگر کسی نے سمجھا تھا تو اس نے اس پہ کوئی تخطیط نہیں کی تھی، اس نے اس پہ کوئی پلاننگ نہیں کی تھی۔ اور یاد رہے، اگر ہم پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے فیلئر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ صحیح قول ہے عربی میں، من لم یخطط لفشلہ، جو پلاننگ نہیں کرتا ہے وہ اپنے فیل ہونے کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اسرائیل نے حملہ کیا، اور عربوں کے پاس کوئی پلاننگ اس وقت نہیں تھی۔ تو امت اقرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، یہ جو آج کل ہم لوگ ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں ہونی لازمی ہے؟ علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے؟ اس کا خلاصہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے ایک دوسرے شعر میں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبیک عن تفصیلها ببیان، ذکاء، حرص، اجتہاد، بلغہ، صحبت استاذ، وطول زمان۔ 6 پوائنٹ فارمولا امام شافعی رحمہ اللہ نے دی ہے۔ اے میرے بھائی، آپ تب تک علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس 6 چیزیں نہ ہوں۔ اگر آپ کے پاس 6 چیزیں نہیں ہیں، آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ 6 چیزیں سأنبیک عن تفصیلها ببیان، ابھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ 6 چیزیں کیا ہے، اپنے اس بیان میں ان کی تفصیل میں دے دوں گا۔ نمبر 1، ذکاء، آپ کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کچھ پڑھیں۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں گا، ہمارے بہت سارے طلباء ہیں یہاں پہ، جو کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انجینئرنگ آپٹ کرے، انجینئرنگ میں بہت ایکسل کر سکتا ہے، بہت آگے جا سکتا ہے، تو اگر اس میں ہے تو وہ انجینئرنگ آپٹ کرے اور اس میں آگے چلا جائے۔ اسی طرح کسی میں ہے میڈیکل سائنس میں وہ آگے جا سکتا ہے، کسی میں ہے کہ وہ ہیومینٹیز میں آگے جا سکتا ہے، کسی میں ہے کہ وہ کہیں باقی چیزوں میں آگے جا سکتا ہے۔ تو جس فیلڈ میں آپ کے پاس ذکاء، صلاحیت ہے، تو آپ اس فیلڈ میں چلے جائیے۔ کیوں؟ اگر آپ میں اس سبجیکٹ میں صلاحیت نہیں ہے جو آپ آپٹ کر رہے ہیں، تو امام شافعی کے اس پہلے ہی شرط میں آپ جو ہے رہ جاتے ہیں، اور آپ وہ
حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اور جس کے لیے آپ کوشاں ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ذکا صلاحیت ہے تو آپ وہ سبجیکٹ چوز کریے جس میں آپ کی صلاحیت ہے، تبھی آپ آگے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، ذکاء و حرص، دوسرا پوائنٹ ہے حرص، آپ میں تڑپ ہونی چاہیے، آپ میں تمنا ہونی چاہیے کہ آپ اس میں کچھ بنیں۔ اگر آپ میں یہ تڑپ ہے کہ آپ بننا چاہتے ہیں کہ اچھا انجینئر، اور اگر آپ یہ واقعی تڑپ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ بن جائیں گے۔ اور اس میدان میں اس بننے کے دوران اس پوسٹ کو حاصل کرنے کے دوران جو مشقتیں، جو محنتیں آپ کو کرنی پڑیں گی وہ آپ کو آسان لگیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہدف ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے۔ تیسری چیز اجتہاد، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، بنا محنت کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بنا محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں بنا محنت کے کچھ حاصل کرنا تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہی پائے گا، جو کوشش نہیں کرے گا وہ نہیں پائے گا۔ ابو العتاہیہ عربی کے ایک شاعر ہے، انہوں نے کہا ہے ترجو النجات ولم تسلک مسالکہا، ترجو النجات ولم تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبس۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کامیابی ملے، آپ کو کامرانی ملے، لیکن آپ اس کے لیے جو راہیں اختیار کرنی ہے وہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رہے کہ کشتی خشکی پہ نہیں چلتی ہے، اس کے لیے آپ کو اس کو سمندر پہ لانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اس کو دریا میں ڈالنا پڑے گا۔ جب آپ کشتی دریا میں ڈالیں گے تب جا کے آپ اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ورنہ آپ گھر بیٹھے تمنائیں کرتے رہو کہ مجھے فلانی پوسٹ مل جائے، مجھے فلانی جگہ مل جائے، مجھے فلانی عہدہ مل جائے، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پہلے محنت کرنی پڑے گی۔ ان فی الحرکۃ برکۃ، حرکت میں برکت ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، تبھی جا کے آپ کو ملنے والا ہے، ورنہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ بلغہ، آپ کے پاس اویلیبلٹی ہونی چاہیے۔ جو آپ فیلڈ آپٹ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے ہاں اویلیبل ہے؟ اگر آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پاس آپ کی یونیورسٹی میں وہ پڑھایا جاتا ہے جہاں آپ نے پڑھنا ہے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے؟ اگر پڑھایا جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ کیا آپ کے پاس ٹیچر اویلیبل ہے؟ اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو کیوں کر آپ لے رہے ہیں ایک ایسا سبجیکٹ جس کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، جس تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اور آگے اسی طرح اگر مثال کے طور پر میں یہ کہوں گا، یہاں کشمیر میں شاید ہی، مجھے پتہ نہیں، چائنیز پڑھائی جاتی ہو، جاپانیز پڑھائی جاتی ہو، لیکن آپ کہیں گے میں چائنیز پڑھنا چاہتا ہوں، میں جاپانیز پڑھنا چاہتا ہوں اپنے اس کشمیر میں، کشمیر سے باہر نہیں جاؤں گا، تو یہ غلط آپشن ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ اویلیبلٹی نہیں ہے، یہاں پہ ریسورسز نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس بلغہ نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، تب تک آپ کوئی ایسا فیلڈ چوز نہ کریں جس میں آپ کے پاس وسائل موجود نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ابھی تک آئی ہیں: ذکاء، صلاحیت، نمبر 2 حرص، آپ میں تڑپ ہونی چاہیے اس فیلڈ میں جانے کی، اور نمبر 3 اجتہاد، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بقدر الکد تکسب المعالی، محنت جتنی کرو گے اتنی ہی آپ اونچے مقامات حاصل کرو گے۔ ومن طلب العلا سہیر اللیالی، جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اونچا مقام ملے، مجھے اونچے پوسٹس ملے، سہیر اللیالی، وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے، وہ راتوں کو جاگا بنا محنت کے، اور آپ دن بھر سوتے رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ مجھے کیا ملے؟ بڑے بڑے پوسٹ، ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ من طلب العلا سہیر اللیالی، جو اونچے مقامات چاہتا ہے، اونچے پوسٹ چاہتا ہے، اس کو راتوں بھر جاگنا پڑتا ہے، محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ومن رام العلا من غیر کد، جو یہ چاہے کہ بلندی مل جائے بنا محنت کے، اضاع العمر فی طلب المحال، وہ اپنی زندگی ضائع کرتا ہے فی طلب المحال، ایک ایسے چیز کو حاصل کرنے میں جو محال ہے، جو ملنے والی نہیں ہے۔ تروم العزت ثم تنام لیلا، آپ چاہتے ہو آپ کو عزت ملے، مقام ملے، پوسٹس ملے اچھے اچھے بڑے بڑے، اور پھر آپ راتوں کو سویا کرتے ہو۔ یغوث البحر من طلب اللآلی، وہ بندہ جو چاہتا ہے مجھے ہیرے جواہرات ملے، وہ کیا کرتا ہے؟
وہ سمندر میں ڈبکی مارتا ہے، سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے اور وہاں سے گوہر نکالتا ہے۔ وہ راتوں کو نہیں سویا کرتے، جبکہ ہمارا حال کیا ہے؟ دن میں بھی سوتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں کیا مل جائے؟ اعلیٰ مقامات، اونچے اونچے پوسٹس۔ تو یاد رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور کچھ بندے تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی لک ہے، لک ہوگا تو کچھ بھی ہوگا، قسمت میں ہوگا تو کچھ بھی ہوگا۔ تو ایسے قسمت کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کرے، تقدیر کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کرے۔ تقدیر واقعی ایک چیز ہے جس پہ جو ارکان ایمان میں سے ہے، لیکن تقدیر کی آپ غلط انٹرپریٹیشن نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ذہن عطا کیا ہے کہ آپ جا کے کوشش کرے، پھر اللہ کی توفیق ہوگی انشاءاللہ الرحمن، تو پھر ہمیں وہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ 4 چیزیں ابھی تک آئی ہے، ذکاء، صلاحیت اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 ہم نے کہا ہے حرص، آپ میں تڑپ ہونی چاہیے۔ نمبر 3 ہم نے کیا کہا ہے؟ اجتہاد، محنت مشقت اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4 ہم نے کہا ہے بلغہ، آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہوں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں بھائی میڈیکل پڑھو۔ میں مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے میں میڈیکل میں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل کی جو سٹڈیز ہے اس میں بہت سارا پیسہ آج لگتا ہے آرٹس کے بمقابلے میں۔ تو اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مطلب پیسے کی میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرا فیلڈ لے لے جس میں اس کے پاس ریسورسز اویلیبل ہوں۔ اور نمبر 5 ہے صحبت استاذ، آپ کے پاس ایک اچھے استاد کی گائیڈنس ہونی چاہیے، ایک اچھا استاد جو ہمیشہ آپ کی رہبری، آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ اور صحیح مشورہ دے دے، جس کی وجہ سے آپ صحیح راہ پہ چلیں گے۔ ورنہ اگر آپ کو ایک غلط ٹیوٹر ملتا ہے، غلط گائیڈ کرنے والا ملتا ہے، وہ آپ کو صحیح راہ سے بھٹکا کے غلط راہ پہ ڈال سکتا ہے اور آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، ساتھ میں آپ کی آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے ایک اچھے گائیڈ، ایک اچھے استاد کو منتخب کریں جو آپ کے صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرے اور وقت پر آپ کو صحیح مشورہ فراہم کرے۔ جس طرح آپ کے ہاں اس وقت یہ اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں پر اور ہم لوگوں پر بھی کہ کشمیر گائیڈنس کے نام پہ یہ ایک گروپ وجود میں آیا ہے پروفیسر خالد الرحمن حکیم صاحب کی سربراہی میں۔ یہ اس وقت ہمارے پاس میں کہوں گا یہ گولڈن اپرچونٹی ہے جن سے ہم پوچھ سکتے ہیں بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہمیں اس وقت صحیح راہیں دکھا رہے ہیں۔ مختلف اسکالرشپس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ پوسٹس ہے، اس کی انفارمیشن یہ لوگ دیتے ہیں، کہاں باہر کہاں ہم جا سکتے ہیں۔ میں اپنی بات کہوں، جب میں پڑھتا تھا تب میں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ جب میں ایم اے کرنے گیا کشمیر یونیورسٹی میں تب میں نے سنا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء بھی کوئی چیز ہے۔ مختلف دارالعلوم باہر ہے جہاں پر ہم پڑھ سکتے تھے اور زیادہ اچھا کر سکتے تھے۔ مجھے پھر افسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں یہ انفارمیشن کیوں نہیں تھی۔ اگر آپ کے پاس اس وقت کشمیر گائیڈنس جیسا ایک ادارہ یا جیسے ایک گروپ موجود ہے تو آپ ان سے استفادہ کریں، ان سے آپ مشورہ لے لیں۔ یہ بہت ہی ماشاءاللہ تجربہ کار آدمی ہے، تو یہ ان سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہوگا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو صحیح انشاءاللہ الرحمن صحیح گائیڈنس کر سکتے ہیں۔ تو صحبت و استاذ، آپ کو استاد ہونا چاہیے، اچھا گائیڈ ہونا چاہیے جو آپ کو صحیح رہبری اور صحیح رہنمائی کرے۔ اسی طرح چھٹی جو چیز ہے وہ ہے طول زمان، آپ کو زمانہ خرچ کرنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا ہے تو اس کے لیے وقت درکار ہے، آپ کو اس پہ وقت صرف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ وقت صرف نہیں کریں گے تو یقیناً آپ فیل ہو جائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو 6 پوائنٹ سکسس کی جو بتائی ہے، 6 پوائنٹ فارمولا، اس میں جو چھٹا اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے طول زمان۔ بہت سارا وقت آپ کو اس پہ لگانا پڑے گا۔ اگر آپ وقت نہیں لگا رہے ہیں اور مختلف چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو یاد رہے الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، جو وقت ہے یہ تلوار کی مانند ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ آپ کو کاٹے گا۔ اگر آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ وقت آپ کو ضائع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح ایک بندے نے کہا تھا کہ
بندے آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وقت نے مجھے برباد کیا، اب میں وقت کو برباد کر رہا ہوں۔ تو یاد رہے اگر آپ سچ واقعی میں وقت برباد کر رہے ہیں تو آگے جا کے وقت آپ کو برباد کرے گا۔ تو صحیح وقت پہ صحیح کام کریے، تب جا کے انشاءاللہ آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تو طول زمان، تو اس کے لیے آپ کو بہت سارا وقت خرچ کرنا پڑے گا اسی فیلڈ پہ جس فیلڈ میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں۔ دوسرے فیلڈ سے آپ تب تک جو ہے نا کچھ دیر کے لیے کٹ کے رہیے گا۔ مثال کے طور میں کہوں گا کوئی بندہ ہے بی اے کر رہا ہے یا ابھی 11th 12th میں ہے یا ایم اے کر رہا ہے، تو اسے چاہیے ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے نا جو سوشل ویب سائٹس ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ وغیرہ، ان سب سے تھوڑا دور رہے۔ یہ جو ڈسٹریکشنز آج کل ہے تو ان سے تھوڑا دور رہے، یکسو ہو کے اپنے فیلڈ میں محنت کرے۔ یا میں ایک بات اور کہتا ہوں، میں ابھی مثال کے طور پر عربک میں ہوں، عربک میں کچھ کر رہا ہوں، مثال ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم فل، کچھ بھی، یا مجھے نیٹ کوالیفائی کرنا ہے ایم اے میں، تو مجھے یکسو ہو کے اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر میں یہ چاہوں گا میں نیٹ میں عربک میں نیٹ کروں اور ساتھ میں جو ہے نا دوسری چیزوں میں پڑھتا رہوں، مجھے ابھی پڑھنا ہے نیٹ کی کتابیں لیکن میں پڑھوں کچھ اور، ناولیں، فائدہ کیا ہے یار؟ فوکس کرو، فوکس اس چیز پہ جو آپ کا اس وقت ٹارگیٹ ہے۔ تو جو اسپیسیفک ٹاپک آپ کا ٹارگیٹ جو آپ کا ہوگا اس پہ فوکس کریں گے، تو اسی میں وقت خرچ کریں گے، تب جا کے آپ جو ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں، صحیح وقت پہ صحیح وقت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں صحیح چیز میں، تو آپ جا کے آپ آگے جا کے کوئی اچھے رزلٹس نہیں پائیں گے۔ صحیح وقت صحیح ٹائم پہ صحیح چیز میں وقت خرچ کریں، تب جا کے انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹس آگے آئیں گے۔ تو یہ 6 پوائنٹ کی فارمولہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ علم کے بارے میں جنرل تھا اور اس کے بارے میں ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ اب آگے جا کے میں چاہوں گا عربک لینگویج پہ فوکس کروں، جو کہ مین ٹاپک ہے ہمارا، عربک لینگویج کیریئر اینڈ اپرچونیٹیز۔ تو اس ٹاپک کو میں نے دو حصوں میں بانٹا ہے، چونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھا عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھا عطا فرما۔ تو ہمارے جو اس وقت ٹارگیٹس ہوں گے وہ دونوں ہوں گے، دنیاوی بھی آخرت بھی، سعادت الدارین، یہاں بھی سعادت وہاں بھی سعادت، گڈ ہیئر اینڈ گڈ ہیئر آفٹر، یہاں بھی اچھا اور آخرت میں بھی اچھا۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا دنیا پہ دین کو فوقیت دوں۔ پہلے میں بتاؤں کہ دنیاوی دین کے اعتبار سے عربک لینگویج ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ قبل اس کے ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا، 3 سوالات آپ ہر وقت اپنے آپ سے پوچھے۔ کوئی بھی کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی کرو، پڑھائی سٹارٹ، 3 سوالات اپنے آپ سے پوچھو۔ بزنس، 3 سوالات اپنے آپ سے پوچھو۔ کوئی بھی کام دنیا کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو 3 سوالات آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ نمبر 1 ماذا، وٹ۔ نمبر 2 لماذا، وائی۔ نمبر 3 ہاؤ، کیف، کیا، کیوں اور کیسے۔ کیا کرنا ہے آپ نے وہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد یہ کیوں کرنا ہے اس پہ آپ فوکس کرو، تبھی جا کے آپ محنت کریں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تبھی آپ بخوبی یہ کام کریں گے، جب آپ کو پتہ ہوگا یہ آپ کیسے کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر ہے کیفا، کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ گائیڈنس لے لیجئے کشمیر گائیڈنس سے، دیگر جو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سیلز ہیں ان سے لے لیجئے مشورہ، تب جا کے آپ کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے ماذا، وٹ، آپ کیا چاہتے ہیں۔ ابھی جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عربک لینگویج۔ عربک لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کیوں؟ یا عربک لینگویج میں آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ بھائی لوگ آپ جانتے ہوں گے عربک لینگویج اس وقت 3 قسموں کے ہیں۔ There are three types of Arabic language. Number 1 classical Arabic language, also known as Quranic Arabic language. قرآنک جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے، جو حدیثوں میں ہے، جو پرانی اسلامی کتابوں میں ہے، اسے ہم کہتے ہیں کلاسیکل عربک لینگویج۔ جو یا پرانی شاعری میں ہے، جو پرانے نثر میں ہے، جو اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل عربک لینگویج۔ نمبر 2 کولوکیل عربک لینگویج، اللغہ العامیہ، جو عرب لوگ آپس میں بولتے ہیں، جو بعض اوقات ہماری سمجھ سے بھی پرے ہوتی ہے، ہم بھی نہیں سمجھ پاتے بعض اوقات، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلاسیکل عربک پڑھی ہے۔ تو جو وہاں کی لغہ عامیہ، جو عرب لوگ وہاں خود بولتے ہیں، وہ لغہ عامیہ کہلاتی ہے، کولوکیل لینگویج کہلاتی ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے ماڈرن سٹینڈرڈ عربک۔
ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک، جو ابھی آج کل اسٹینڈرڈ عربک وہاں پہ مانی جاتی ہے، جس کو وہاں کے ادبا استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم ماڈرن عربک اسٹینڈرڈ عربک کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ چوز کرنا ہوگا کہ تینوں میں سے آپ کیا چاہتے ہیں۔ کلاسیکل عربک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، کولوکیل عربک سیکھنا چاہتے ہیں، یا ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کلاسیکل عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 4 چیزیں سیکھنی ہوگی جو بیسک 4 سکلز آف لینگویج ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے لسننگ، دوسرا سپیکنگ، تیسرا ریڈنگ، نمبر 4 رائٹنگ۔ الاستماع، الکلام، القراءہ، الکتابہ، یہ 4 سکلز آپ نے سیکھنی ہوگی اگر آپ کلاسیکل سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کولوکیل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہ ہی ریڈنگ ضرورت ہے اور نہ ہی رائٹنگ، اس کے لیے آپ کو بس 2 ہی چیزیں چاہیے، لسننگ اینڈ سپیکنگ، کیونکہ آپ کو صرف وہ بازاری لینگویج چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ دکانداروں سے بات کر سکیں، ہاسپٹل میں بات کر سکیں، یا دیگر جو کمپنیز وغیرہ ہیں ان سے بات کر سکیں۔ اور ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے جدید عربی سیکھنی پڑے گی تاکہ آپ آج کل کی جو اخبارات وغیرہ ہیں وہ پڑھ سکیں، آج کل کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھ سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ عربی میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو میں نے دوسرا کہا ہے وہ ہے لماذا، وائی۔ عام طور پر جو ہم یہاں پڑھتے ہیں یا جو ہم سکھاتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں جو ہم پڑھاتے ہیں یا سکھاتے ہیں وہ ہے کلاسیکل عربک لینگویج، یعنی قرآنک جو لینگویج ہے وہی ہم سکھاتے ہیں عام طور پر۔ تو اس میں ہم 4 چیزیں سکھاتے ہیں جو میں نے ابھی کہا ہے، لسننگ، سپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ یہ 4 سکلز ہمیں سیکھنی ہوتی ہے، تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں پھر آگے کیا ملنے والا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا مقاصد دینیہ، ریلیجس آسپیکٹ سے ہمیں کیا کیا فائدہ ملنے والے ہیں۔ نمبر 1، آپ سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ لغہ العربیہ لغت القرآن و سنہ، کہ عربی زبان قرآن اور سنت کی زبان ہے۔ ہمارا قرآن جو ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے وہ سب کی سب عربی میں موجود ہے، اور ان آیات اور احادیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان سیکھنی لابدی اور ضروری ہے، تب جا کے ہم قرآن کریم کو صحیح انداز سے سیکھ سکیں گے، قرآن حدیث کو صحیح انداز سے سمجھ سکیں گے، حدیث نبوی کو صحیح انداز سے سمجھ سکیں گے۔ پہلا پوائنٹ، العربیۃ لغت القرآن و سنہ، عربک از دا لینگویج آف قرآن اینڈ سنہ۔ نمبر 2، جیسے کہ اللہ ابھی جو میں نے کہہ رہا ہے، یہ قرآن عربی کے جو ہے، عربی جو ہے قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قرآن کی زبان کیا ہے، عربی زبان ہے۔ اس طرح کے اور بھی آیات میں اس کا ذکر آیا ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ لغت سنہ، یہ سنت کی زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا کہ نبی کی زبان ہے یہ عربی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پہ ہمیں یہ زبان سیکھنی چاہیے تھی، صرف اس بنیاد پر بھی۔ لیکن ہمارے اور بھی وجوہات ہیں اس کو سیکھنے کے لیے، جن کا ذکر ابھی آئے گا۔ نمبر 3، لغت امہات الکتب، جو اسلام کی بنیادی کتابیں ہیں ان کی زبان بھی عربی ہے، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی، اور عربی جو اسلام کی بنیادی کتابیں ہیں، فقہ میں ہو، حدیث میں ہو، تفسیر میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں جو بنیادی کتابیں ہیں وہ سب کس میں ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے عربی زبان کی اہمیت کو سمجھا ہے، اور انہوں نے ہمیں تاکید کی ہے کہ عربی زبان آپ سیکھیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللغۃ العربیہ من الدین، اللغہ العربیہ من الدین ومعرفتها فرض واجب، عربی زبان جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، اس کو سیکھنا فرض اور واجب ہے۔ فإن فهم الکتاب والسنہ واجب، کیونکہ قرآن اور سنت کو سمجھنا یہ واجب ہے، اور جو چیز ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جو واجب کسی چیز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا وہ چیز بھی کرنا واجب ہے۔ جیسے نماز ادا کرنی واجب ہے، اس کے لیے وضو جو کرنا ہے وہ اس کی اشارت ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس لیے وضو کرنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح قرآن کو سمجھنا واجب ہے، اور اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں عربی زبان سیکھنی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ علماء نے جو ہے عربی زبان کی اہمیت کو سمجھا ہے، لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا ہے،
ہمارے جو خلیفہ دوم ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی خاص اہتمام کیا ہے عربی زبان کی خاطر، اس کی ترویج کی خاطر، اس کو لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کی خاطر انہوں نے فرمایا ہے تفقہوا فی السنہ و تفقہوا فی العربیہ، آپ سنت میں فہم حاصل کرو، سنت سمجھو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ عربی بھی سمجھو۔ ایک اور روایت ان سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، آپ عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ تو ان کے اقوال ہے، کیا انہوں نے خود جا کے محنت کی ہے عربی زبان کو پڑھنے میں، اس کی ترویج میں؟ ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ اس کی مثال ہے کہ انہوں نے 20 سال گزارے ہیں کس میں کہ وہ عربی زبان سیکھے، عربی زبان سمجھے، گرچہ وہ خود عربی جانتے تھے لیکن اس کے برعکس، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے عربی زبان میں تبحر حاصل کرنے کے لیے، اس میں عمق حاصل کرنے کے لیے، اس میں گہرائی میں جانے کے لیے اور اس کے رموز و اوقاف کو جاننے کے لیے انہوں نے 20 سال لگائے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے اس کا اعتراف ہے، اس کی گواہی خود دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ظلت 20 سنة اتبحر فی اللغة العربیہ وعلومها لأتفقہ وافہم القرآن والسنہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود انہوں نے 20 سال لگا دی۔ آپ اور میں نے عربی زبان سیکھنے میں کتنا ٹائم لگایا؟ ایک لیکچر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہم نے تو بہت کچھ ٹائم لگایا، ہم نے بہت کوشش کی تھی عربی زبان سیکھنے میں لیکن نہیں سیکھ پا رہے ہیں، یار بہت مشکل ہے۔ بھائی ٹائم کتنا لگایا عربی زبان سیکھنے میں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال لگائے ہیں عربی زبان سیکھنے میں، اور ہم اور آپ چند گھنٹے صرف کرنے کے بعد یا چند دن یا مہینے صرف کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی تھی لیکن ہم نہیں کر پائے۔ تو اس طرح کر کے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی زبان کی اہمیت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عطیت العامش، میں امام عامش رحمہ اللہ کے پاس آیا حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے میں آیا امام عامش رحمہ اللہ کے پاس، تو انہوں نے مجھے کہا ترکت ما هو اولا منہ، آپ نے وہ چیز چھوڑ دی ہے جو اس سے امپورٹنٹ ہے۔ کس سے؟ حدیث سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے آپ نے پہلے وہ چھوڑ دی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا، امام وقی رحمۃ اللہ فرمایا، میں نے کہا ما هو اولا من الحدیث، حدیث سے بڑھ کر کون سی چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جس کو پریفرنس دینی چاہیے تھی؟ تو انہوں نے فرمایا النحو، عربک، عربک کی گرامر آپ نے سیکھنی تھی، عربی کی گرامر پہلے سیکھو، پہلے عربک لینگویج سیکھو، اس کے بعد آپ حدیث سیکھو۔ تو امام وقی رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر اپنے اقوال میں سے کیا ہے۔ بعض لوگ آپ ان سے جب آپ پوچھیں گے یار قرآن سے سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے عربی ضروری ہے، وہ کہیں گے یار ترجمے تو ہو چکے ہیں، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، کشمیری میں بھی، بہت ساری لینگویجز میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں نا، سب لوگ کہتے ہیں اسے جو عربی نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے عربی جو نص ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اس میں اور ترجمے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارا فرق، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فرق ہے اتنا فرق اصل ٹیکسٹ میں اور ترجمے میں ہے۔ نہیں یقین ہو رہا ہے؟ یقین نہیں ہو رہا ہے؟ یقین ہوگا اس واقعے سے۔ ملک فیصل رحمہ اللہ جو سعودیہ کے بادشاہ تھے، ان کا ایک واقعہ ہے جو ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوا تھا جو فرانس کے ڈاکٹر تھے۔ اس کا واقعہ اس کا ذکر میں نے بہت سارے جگہوں پہ کیا ہے اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا، شاہ فیصل کا واقعہ۔ تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ہر بندے سے یہ پوچھتا تھا کیا آپ قرآن مانتے ہیں؟ جو بھی اس کے پاس مریض آتا تھا اس سے یہ پوچھتا تھا، تو وہ کہتے تھے ہاں مانتے ہیں۔ وہ کہتے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر، وہ کہتے تھے ہاں، کیونکہ مسلمان تھے، وہ کہتے ہاں۔ پھر وہ کہتے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا کسی اور کا کلام ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ شک اور شکوک جو ہے مریضوں، بیماروں کے دلوں میں ڈالتا تھا، اور جب یہ بیماروں کو ٹھیک کرتا تھا تو وہ بیمار سمجھتا تھا کہ یہ مجھے جو ہے علاج کرتا ہے، اس نے یہ بہت زیادہ قابل ہے، اس لیے یہ جو کہتا ہے کہ مجھے قرآن پہ یقین نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے
کہ شاید واقعی اتنا انٹلیکچوئل ہونے کے باوجود اگر یہ ایسا کہتا ہے، اس کا مطلب ہے ضرور قرآن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن اس کا سامنا کرنا پڑا، اس کو سامنا کرنا پڑا ملک فیصل کا۔ ملک فیصل جب اس کے پاس گیا اپنے علاج معالجے کے لیے، تو اس ڈاکٹر نے اس کو بھی یہی پوچھا، تو ملک فیصل نے کہا کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ قرآن کے بارے میں شکوک ظاہر کر رہے ہو؟ تو ڈاکٹر نے کہا ہاں میں نے تو پڑھا ہے۔ مورس بوکائی اس کا نام تھا، اس ڈاکٹر کا نام مورس بوکائی تھا۔ تو مورس بوکائی نے کہا میں نے تو پڑھا ہے اور میں نے غور و فکر بھی کیا قرآن پہ۔ ملک فیصل تعجب میں پڑ گئے، یار کیسے ممکن ہے آپ قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے باوجود بھی یہ کر رہا ہے قرآن میں شک؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام ملک فیصل نے انہیں سوال کیا کیا آپ نے قرآن عربی میں پڑھا ہے یا کسی اور لینگویج میں؟ کیوں؟ ملک فیصل سمجھ گئے ہے اگر اس نے عربی میں قرآن پڑھا ہوگا تو یہ شک اور شکوک ظاہر نہیں کر پاتا، یہ شبہات نہیں ظاہر کر پاتا، تبھی اس کا یقین پختہ ہو جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا، مورس بوکائی نے، میں نے تو عربی میں نہیں پڑھا، عربی تو مجھے آتی نہیں ہے، میں نے تو کسی اور لینگویج میں پڑھا، شاید فرینچ میں پڑھی ہوگی کیونکہ وہ فرانس کے تھے۔ تو ملک فیصل نے کہا یہی وجہ ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، آپ نے ٹرانسلیشن آف میننگ کے ساتھ قرآن پڑھا ہے، جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ آپ نے پڑھا ہے، پتہ نہیں کس بندے نے کیا ہوگا، کیسا کیا ہوگا، اور ترجمہ بھی ویسا بھی تو نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ ایسا کرو، آپ ایک بار عربی میں قرآن پڑھو۔ پھر وہ مورس بوکائی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت جو فرانس کے جو یونیورسٹی تھی وہاں کے عربی ڈپارٹمنٹ میں گیا، وہاں سے ایک ٹیچر کو منتخب کیا، وہ ٹیچر مجھے پڑھاتا تھا، پھر پورے 2 سال انہوں نے پڑھایا ان کو، 730 لیکچرز اس نے ان کو دیے ہیں، تب جا کے اس نے عربی زبان سیکھی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن پڑھا ہے عربی زبان سیکھنے کے بعد، عربی میں اب ترجمہ ورجمہ نہیں پڑھا ہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس نے حقیقی قرآن پڑھا، اب اس نے ترجمہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ الفرع لیس کالاصل، جو ترجمہ ہوتا ہے یہ اصل نہیں ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ترجمہ ویسے بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں نہیں ہو پاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف ہمیں جو ہے توجہ دلائی ہے، انہوں نے کہا ہے اصحاب العربیت جن الانس یبصرون ما لا یبصر غیرہم، جو عربی جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، یہ جنوں کے مانند ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں دیکھ پاتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں، جو عربی نہیں جان پاتے ہیں وہ چیزیں قرآن میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ جو کون دیکھتے ہیں؟ یہ عربی جاننے والے۔ اس طرح سے مختلف قسم کے اقوال ہیں، میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وقت شاید کم پڑے گا پھر۔ تو امام بیرونی کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے ہسٹورینز ہونے کے ناطے، ہسٹری جانے کے ناطے، تو وہ کہتے ہیں لئن اجتمع بالعربیہ احب الی من ان امدح بالعجمیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے عربی زبان میں گالی دی جائے، یہ میرے لیے، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں اس چیز سے کہ میری تعریف بیان کی جائے کسی غیر عربی زبان میں، یعنی عربی کے سوا جتنی بھی زبانیں ہیں اگر ان میں سے مجھے کسی میں تعریف ہی بیان کی جائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اس کے برعکس مجھے یہ پسند ہے لئن اجتمع بالعربیہ، کہ اگر مجھے جو ہے عربی میں گالی گلوچ کیا جائے۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ عربی کو ترویج مل جائے، عربی کو جو ہے اس کو جو ہے عام کیا جائے۔ اور کیوں نہ سیکھیں گے آپ عربی؟ باقی زبانوں کو آپ سیکھ رہے ہیں، مختلف لوگ سیکھ رہے ہیں، تو یہ عربی کیوں نہیں؟ جب آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں، جب آپ اردو سیکھ رہے ہیں، جب آپ فارسی سیکھ رہے ہیں، بہت ساری لینگویجز سیکھ رہے ہیں، تو عربی کیوں نہیں؟ جبکہ یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی، اور یہ ایک ایسی زبان ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی، کیونکہ یہ جنتیوں کی زبان ہوگی، اور دنیا میں اس کی گارنٹی ہے کہ یہ اب تک رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ باقی کسی زبان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنی زبانیں دنیا میں تھی جو بولی جاتی تھی لیکن ختم ہو گئی، قومیں ختم ہو گئی، ان کی زبانیں ختم ہو گئی۔ کتنی زبانیں بولی جاتی تھی، لنگوسٹکس کے کسی طالب علم سے پوچھ لو، لیکن وہ آج ختم ہو گئی ہے۔
لیکن عربی جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے اور قرآن کی حفاظت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت. جب قرآن کی حفاظت ہو جائے گی تو عربی زبان کی حفاظت بدرجہ اولا ہوگی، کیونکہ یہ قرآن کی جو زبان ہے. تو اس لیے عربی سے یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو عربی جو ہے اس وقت 22 کنٹریز کی آفیشیل لینگویج ہے، سرکاری زبان اس وقت. یہ کتنے ملکوں کی ہے؟ 22 کنٹریز کی. کشمیری جو ہے کشمیر میں بولی جاتی ہے، پاکستان وغیرہ میں جو ہے یہاں کے جو علاقے اردو بولی جاتی ہے. یا اسی طرح انگریزی کچھ ممالک کی جو ہے آفیشیل لینگویج ہے. عربی 22 کنٹریز کی آفیشیل لینگویج ہے. 22 کنٹریز میں کسی بھی کنٹری میں آپ کو جانا پڑے تو آپ کو عربی کی ضرورت پڑے گی. 22 کنٹریز میں آپ کسی بھی نوعیت کا جاب کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی، میتھمیٹکس پڑھاؤ، ہسٹری پڑھاؤ، پولیٹیکل سائنس پڑھاؤ، کچھ بھی، انجینئرنگ کرو، وہاں کی کمپنی میں کسی بھی طرح کا کام کرو 22 کنٹریز میں، تو آپ کو عربی کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ کے ہوں. اور ان 22 کنٹریز میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی درکار پڑے گی. تو اس طرح کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی جو ہے 22 کنٹریز میں یا جتنی بھی عرب کنٹریز ہے ان میں اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں کسی بھی نوعیت کا. میں یہ کہوں گا ہمارے کچھ دوست لوگ تھے جو انگلش پڑھانے کے لیے یمن چلے گئے. انگلش پڑھانے کے لیے کہاں؟ یمن. چونکہ وہ عرب لوگ ہیں، ان کے لیے انگریزی پڑھنا یہ مشکل ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے سیکنڈ لینگویج ہے. تو ان کو کون سکھائے گا؟ یہ یہاں کو کوئی انگریزی جاننے والا ہونا چاہیے جو انگریزی اب ان کو سمجھانا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، وہاں رہنا، تو اس کے لیے ہم اس کو عربی کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ آپ کے لیے ڈبل آپشن ہے. اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہیں اور ساتھ میں عربی جانتے ہیں تو یہ آپ کے لیے پوری 22 ممالک کے دروازے کھول دیتا ہے اور آپ کو ہر جگہ اہلاً و سہلاً و مرحباً کہا جائے گا. بلکہ کتنی ساری میسیجز آتی ہیں دن رات کہ یار ہمیں انگریزی ٹیچرز کی ضرورت ہے، ہمیں میتھمیٹیشنز کی ضرورت ہے، ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے. شرط کیا ہے؟ ہی شوڈ بی گڈ ان انگلش ایز ویل ایز ان عربک. دونوں لینگویجز آنی چاہیے، تب جا کے وہ آرام سے کہیں بھی فٹ ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ بہت ساری اس کی دینی اعتبار سے بہت سارے فوائد ہیں. ہم یہ بھی کہیں گے، دیکھو نماز ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز میں ہمیں کون سی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے؟ فارسی، اردو، کشمیری؟ کون سی؟ عربی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. جب عربی زبان آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک گفتگو ہے، کنورسیشن ہے. کنورسیشن جب ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ دو بندے آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ایک بندے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں، یا جو وہ بندہ بول رہا ہے ادھر سے جو دوسرا کنورسیشن کرنے والا وہ جو بول رہا ہے وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جب ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے اور کیا کچھ کر پائیں گے؟ مجھے تو یہ بہت عجیب معاملہ لگ رہا ہے. جی ہاں، نماز جو ہے یہ ایک گفتگو ہے اللہ اور ایک اس کے بندے کے درمیان. الحمدللہ رب العالمین جب ایک بندہ کہتا ہے نماز میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی ہے. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری باتوں کا جواب دے رہے ہیں، لیکن ہم تو سمجھ نہیں پا رہے. ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے الحمدللہ رب العالمین ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں کہنے والے باہر جا کے کیا کرتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے کیا کہا ہے، اللہ سے میں نے یہ کیا ایگریمنٹ کیا ہے. وہ جب سمجھ نہیں پا رہا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. دعائیں آپ دن رات کرتے ہیں، اذکار آپ صبح شام کرتے ہیں، دن میں کرتے ہیں، تو آپ کو ان کی میننگ تو پتہ ہونی چاہیے نا. تبھی ان میں سرور آئے گا، تبھی ان میں لذت آئے گی، تبھی آپ کو مزہ آئے گا ان میں. جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یار خشوع خضوع کا معاملہ ہے، دھیان نہیں رہ پاتا نماز میں، پتہ نہیں کہاں چلا. کہاں رہے گا دھیان جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ورنہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو بھٹکے گا نہیں دھیان.
بلکہ مرکوز ہو کے رہ جائے گا اس کی میننگ اس پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے. اس طرح کر کے اگر ہم ڈیپ میں جانا چاہیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. اس لیے اب میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دینی اعتبار سے اس کے جو فائدے ہیں، ایک تو یہ قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، اسلام کی بڑی بڑی کتابوں کی یہ زبان ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دن رات میں جو اذکار کرتے ہیں اس کی زبان ہے. اور نماز تو ہمیں ضرور اور ضرور عربی میں ادا کرنی ہے، کلمہ ہمارا عربی میں ضرور اور ضرور ادا کرنا ہے. حج اور عمرے پہ جو ہم تلبیہ جو پڑھتے ہیں وہ ضرور اور ضرور عربی میں ہمیں ادا کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں عربی میں جب ضروری ہے، اور ہم تو ویسے بھی پتہ نہیں کیوں ہے ہم عربی سے ڈر رہے ہیں، جبکہ ہم خود عربی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. السلام علیکم عربی میں کرتے ہیں نا سب لوگ. ہاں، یہ اس طرح میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بندہ گیا تھا کشمیر کا وہاں سعودیہ میں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اس نے کہا دو ہی چیزیں وہاں کشمیری میں ہے، ایک تو اذان ہے اور دوسری سلام ہے. نہیں، حقیقت میں ہم یہ عربی میں بول رہے ہیں. اذان بھی ہماری عربی میں ہے، نماز بھی عربی میں ہے، سلام بھی عربی میں ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں یہ بھی عربی میں ہے، اس کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں یہ بھی عربی میں ہے. ہم دن رات میں پتہ نہیں کتنا عربی بولتے ہیں. بلکہ ایک اسکالر نے لکھا تھا کہ 40% جو ورڈز ہماری کشمیری اور اردو زبان میں ہیں، دونوں کو ملا کے 40% ورڈز اس میں ایسے ہیں جو عربی سے ماخوذ ہے، جن کی اصل عربی ہے. امتحان ہم اردو میں بولتے ہیں، کشمیری میں بولتے ہیں، عربی میں بھی بولتے ہیں امتحان. غسل ہم اردو میں بولتے ہیں، بلکہ کشمیری میں بھی آج کل بولتے ہیں ہم سب لوگ، تو یہ عربی میں ہے. بہت سارے الفاظ ہیں. اس پہ ایک پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے جو شوپیان کے ایک بندے نے کی ہے، اور اس فرزند نے اس کو چھاپا بھی ہے. اس نے وہ پی ایچ ڈی اس پہ ہے کہ کشمیری میں کتنے ایسے الفاظ ہیں جو عربی سے آئے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے مقالات بھی ہے، اور میرا بھی ایک مقالہ ہے ایسا کہ ہندوستانی زبانوں پر عربی کا کیا اثر ہوا، کتنے سارے الفاظ عربی کے آئے ہیں. تو ان تفاصیل میں نہیں جاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ میں سوچ کروں اس کی طرف کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں کیا فائدہ ہے عربی زبان سیکھنے میں. کیونکہ ہمارا عام طور پر جو فوکس رہتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، جبکہ ہمارا اصل میں فوکس جو ہونا چاہیے تھا وہ آخرت پہ ہونا چاہیے. میں چاہوں گا کہ دونوں پہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہمیں دونوں میں کسی کو ترجیح دینی ہوگی، دونوں میں سے ایک کو، تو وہ آخرت پر ہے، کیونکہ وہ ابداً ابدا زندگی ہے، وہ ہمیشہ اور ہمیشہ زندگی ہے. یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جنت میں ڈالا گیا، جہنم سے بچایا گیا، اسی نے حقیقت میں کامیابی حاصل کی ہے. حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. لیکن اگر ساتھ میں دنیا کی کامیابی مل جائے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا اگر آپ کے حق میں قبول ہو جائے تو سعادت الدارین آپ کو نصیب میں ہو جائے گا. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں کیا فائدے ہیں عربی زبان سیکھنے میں، اور اس میں ہمیں کیا کیا ملنے والا ہے، وہ ہم بیان کریں گے. اب سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہ 22 کنٹریز کی زبان ہے، 22، جس میں سعودی عربیہ سر فہرست ہے، یمن ہے، کویت ہے، بحرین ہے، لبنان جس کو انگریزی والے لبنان کہتے ہیں، سوڈان ہے، ایجپٹ ہے، کویت ہے، عمان ہے. 22 کنٹریز ایسی ہیں جن کی آفیشیل لینگویج عربی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں عربی بولتے ہیں جن کی یہ سیکنڈ لینگویج ہے. ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، ان کی تعداد ہے 1.2 بلین پیپل. 1.2 بلین پیپل ایسے ہیں جو عربی زبان ایز سیکنڈری لینگویج بولتے ہیں، سیکنڈ لینگویج بولتے ہیں. ان کی آپشنل لینگویج نہیں ہے لیکن وہ اس کو بولتے ہیں. اس کے علاوہ مسلمان جہاں ہیں عربی زبان وہاں ہے، کیونکہ ہر مسلمان دن رات تو عربی ہی بولتا رہتا ہے، نماز وغیرہ ادیہ اذکار جو بھی عربی بولتا ہے. تو یہ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، 22 کنٹریز، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. نیشنلزم جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ملکوں کی سرحدوں کی وجہ سے مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن عربی زبان ہمیں جوڑ سکتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں عربی جاننے والے ایک خاندان کی طرح، ایک فیملی کی طرح ہے. جو ایک بندہ وہاں رہتا ہے، ایک بندہ یہاں رہتا ہے، لیکن عربی زبان ہمیں جوڑتی ہے. ٹھیک، واللہ العظیم جو ہمارے عربی گروپس ہے، بہت سارے عربی گروپس ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ ہم سے جڑ جاتے ہیں اس میں، یا ہم ان سے جڑ جاتے ہیں. ہم اگر آپ صحیح معنوں میں کہیں، نائجیریا کے لوگ ہیں، سعودیہ کے لوگ ہیں، کویت کے لوگ ہیں، یمن کے لوگ ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے. کس بنیاد پر؟ صرف عربی کی بنیاد پر. ہم آپس میں بہت زیادہ، مطلب ہم یکسانیت محسوس کر رہے ہیں. ہم ایسے جیسے ہم اپنی کسی، جب باہر ہوتے ہیں نا کشمیری بھائی سے ملتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے. کشمیری بولنے والا جب ہم باہر کسی کو دیکھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. کوشر، ہی از آلسو اسپیکنگ کشمیری، تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے. اسی طرح جب کوئی بندہ عربی بولتا ہے تو ہمیں بھی بہت مزہ آتا ہے، اور ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے. تو اس وقت عربی زبان جو ہے
4.3 ملین پیپل جو ہے ان کی یہ مدر ٹنگ ہے، اور 1.2 بلین ایسے لوگ ہیں جو عربی زبان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ عربی زبان اس وقت UNO، جو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، منظمۃ الامم المتحدہ، وہاں صرف 6 زبانیں ہیں، 6 زبانیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہے، اور ان 6 زبانوں میں ایک زبان عربی بھی ہے، یعنی ٹاپ 6 لینگویجز اگر ہم دنیا کی دیکھیں ان میں عربی بھی ہے، ان میں عربی بھی ایک زبان ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ اس کی اہمیت کو جان گئے ہوں گے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کو جو ہے اپنی 6 بنیادی زبانیں جو وہاں پہ ہے ان میں اس کو جو ہے ایک جگہ دی ہے، تو عربی زبان ان میں سے ہے، انگلش ہے، اسی طرح مطلب کچھ اور بھی زبانیں ہیں، تو کل ملا کر 6 زبانیں ہیں۔ تو 2010 سے یہ بھی بتا چلوں کہ 2010 سے 18 دسمبر ایز ورلڈ عربک ڈے منایا جاتا ہے، یعنی ورلڈ لیول پہ عربک ڈے منایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ عربی زبان کی اہمیت کو آپ لوگ سمجھیں، عربی زبان کی امپورٹنس کو آپ لوگ سمجھیں، اور آپ عربی زبان کو آپٹ کریں۔ دنیاوی اعتبار کے سے بھی آپ کو اس کا فائدہ ہے، اور آخرت کے اخروی اعتبار سے بھی آپ کو اس میں فائدہ ہے۔ 18 دسمبر ورلڈ عربک ڈے منایا جاتا ہے 2010 سے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی دوسری زبان ہوتی ہے نا، اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ایک تو اس سے ہے عقل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں انگریزی سیکھ لوں گا، اگر انگریزی میں حاصل کروں گا انگریزی، تو انگریزی میں جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کو میں پڑھ کے اپنی انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھا سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں جان سکتا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک لا علم ہے، ان پڑھ ہے، اس کو کچھ نہیں پڑھنا آتا، تو اس کے پاس انفارمیشن کتنی ہوتی ہے؟ بہت کم ہوتی ہے نا انفارمیشن۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی پڑھنے والا ہے، وہ دن میں اخبار بھی پڑھ سکتا ہے، واٹس ایپ وغیرہ پہ جو جتنے بھی آج کل وسائل ہیں ان پہ جا کے بہت ساری نیوزز پڑھ سکتا ہے، بہت کچھ جان سکتا ہے، کس کی کیا وجہ ہے، بہت ساری دوائیاں ابھی آج کل انٹرنیٹ سے ہی دیکھتے ہیں کہ کون سی دوائی کس کام آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس لینگویج ہے، جب اس کے پاس لینگویج ہے تو اس میں جتنی بھی اس لینگویج میں جتنی بھی معلومات لکھی ہوئی ہے ان کو یہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ انگریزی مطلب سیکھ لیں گے، اور اس کے بعد عربی سیکھ لیں گے، کوئی بھی زبان سیکھ لیں گے، تو اس زبان میں جو بھی مواد لکھا ہوا ہے، اس لینگویج میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، میٹیریل جو بھی اویلیبل ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللغة الثانیہ تفتح ابواب العقول، یہ عقلوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ آپ کے انٹلیکٹ کے دروازہ جو ہے کھول دیتا ہے، اب آپ اپنے عقل کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، انہا تفتح ابواب البنوک، یہ بینکوں کے بھی دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کو صرف عقل روشناس نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے جیب بھی بھر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ بہت سے سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو آپ نئی زبان سیکھنے کی بنا پر آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایز ٹیچر کام کر سکتے ہیں، معلم، ایز ٹیچر آپ کام کر سکتے ہیں، آپ پروفیسر بن سکتے ہیں، آپ لیکچرر بن سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ ٹیچر بن سکتے ہیں۔ عربی زبان اس وقت جو ہندوستان کی بات میں اگر کروں، ابھی کشمیر، کیرلا اور ویسٹ بنگال، یہ 3 ایسی کنٹریز ایسی اسٹیٹس ہے جہاں پہ عربی زبان کو بہت زیادہ جو ہے مواقع ہے، آپ کو بہت زیادہ مواقع ملیں گے۔ کشمیر میں تو ابھی یہ ہائر سیکنڈری لیول پہ ہیں، کالج لیول پہ ہے، یونیورسٹی لیول پہ ہے، لیکن کیرلا میں ایک اور بھی ہے، اسکول لیول پہ بھی ہے۔ وہاں اگر کوئی بندہ MA عربک ہے تو وہ سیدھے اسکول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں اسکول لیول پہ بھی ہے۔ ویسٹ بنگال میں بھی عربک کا بہت زیادہ سکوپ ہے، ٹیچنگ کے فیلڈ میں کہتا ہوں، گورنمنٹ لیول پہ۔ تو اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ اگر آپ چاہیں تو پرائیویٹ تو ہر جگہ جو ہے، کیونکہ اسلام ہم چاہتے ہیں اسلام سیکھنا، تو ہر پرائیویٹ اسکول میں آج کل جو ہے عربک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے ایک دوست ہے، اتنی عربی تو اس کو آتی نہیں ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ آتی ہے، 12-13 ہزار روپے وہ ابھی لے رہا ہے وہاں پہ تنخواہ، اسلام آباد کے ایک اسکول میں۔ اسی طرح ایک اور دوست ہے میرا، 22 ہزار وہ لے رہا ہے تنخواہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایز ٹیچر پرائیویٹ اسکول میں کام کرتا ہے۔ گورنمنٹ اسکول کی بات میں نہیں کر رہا، گورنمنٹ اسکول میں تو پتہ نہیں کتنی سیلری ہے، کم از کم 53 ہزار سے شروع ہوتی ہے، اور پھر لاکھوں اور پتہ نہیں کتنے لاکھ جو ہے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ پروفیسر بن جاتے ہیں، لیکچرر بن جاتے ہیں۔ تو ایز ٹیچر آپ کام کر سکتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں، گورنمنٹ ہائر سیکنڈریز میں، کالجز میں ایز لیکچرر اور ایز اسسٹنٹ پروفیسر وغیرہ، اور پرائیویٹ اسکولوں میں ایز ٹیچر آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور آپشن جو ہے جو کشمیر میں بھی تو بہت کم استعمال کرتے ہیں، وہ ہے آن لائن ٹیچر۔
آن لائن ٹیچر اگر آپ عربی جانتے ہیں یا کوئی اور زبان جانتے ہیں تو آپ اس میں آن لائن ٹیچ کر سکتے ہیں لوگوں کو، اور آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کوشش کر رہا تھا، ایسے ہی مطلب ٹرائی کر رہا تھا کہ آن لائن کہاں پہ عربک مجھے جو ہے نا مل جائے گی۔ تو میں نے جب سرچ کیا گوگل پہ، آپ بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، تو جو کہ وہاں پتہ نہیں یار، کوئی بھی ویب سائٹ ہوتی ہے فون نمبر پہلے مانگتے ہیں۔ فون نمبر میں نے مانگا، میں نے فون نمبر اپنا سبمٹ کیا تو فوراً کال آئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا اچھا بتاؤ عربی کیسے سکھاتے ہیں آپ لوگ؟ اس نے کہا ہمارے پاس دو پیکیج ہیں، ایک ہے 1 منتھ پیکیج، ایک ہے 10 days پیکیج۔ میں نے کہا 1 منتھ پیکیج اس کا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں آپ کو 50,000 دینے پڑے گی۔ کتنے؟ ایک مہینے کا 50,000، اور 10 days کا انہوں نے بتایا 30,000 آپ کو دینے پڑے گی، یعنی 10 days میں وہ ایک بندے کو پڑھائے گا اور 30,000 وہ حاصل کر لے گا۔ تو اس طرح کر کے حیدرآباد میں، ممبئی میں اور دلی میں بھی آن لائن ٹیچرس اویلیبل ہے، اور مطلب وہ پیسہ کماتے ہیں اس میں۔ اور چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو باہر جاب پہ جانا ہوتا ہے اور عربی تو سیکھی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یار 50,000 دے ہی دیتے ہیں، 10 دن میں عربی سیکھ لیتے ہیں۔ سیکھتے تو وہ کچھ نہیں، بس یہ کیف حالک مسموک من این انت کیف وغیرہ وغیرہ، ایتنی بالماء ایتنی بالشائی، تو اس طرح کر کے تھوڑی بیسک ویکیبلری وہ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں عرب کنٹریز میں کام کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کر کے ٹیچرس آپ ایز ٹیچر کام کر سکتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں۔ اس کے علاوہ دارالعلوم، بہت سارے دارالعلوم ہیں یہاں پہ جن کو عربی ٹیچرس کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے۔ اس کی میں ابھی اس کی طرف خاص توجہ دینا چاہوں گا، بہت ساری جگہوں پہ سنڈے کلاسز چل رہی ہے اور وہاں پہ شارٹیج آف ٹیچرس ہے عربی زبان پڑھانے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہوں گے نا شاید تمام مولوی عربی جانتے ہوں گے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو نماز پڑھائے، جو خطبہ دے دے، وہ عربی جاننے والے سبھی نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ابھی میں دیکھوں گا، میں کہہ دوں گا آپ کو، مجھے سنڈے کے دن 6 کلاسیں دینی پڑتی ہے سری نگر میں۔ کیوں؟ اگر ہمارے پاس ٹیچرز ہوتے تو 6 ٹیچرز 6 کلاسیں دے دیتے۔ ایم ایس بی میں مجھے پڑھانا پڑتا ہے، 4 کلاسیں وہاں دینی پڑتی ہیں عربک کی ہی، اس کے علاوہ اسلام اسٹڈیز کی وہ دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح آئی ایم ایس انسٹیٹیوٹ آف مورل اسٹڈیز ہے حیدرپورہ میں، سنڈے کی جو آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھار لائیو فیس بک پہ آتا ہے، یوٹیوب پہ بھی آتا ہے، تو وہاں پہ مجھے کلاس دینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اسلام آباد کے کچھ لوگ تھے جو مجھے فون کر رہے تھے کہ آپ سنڈے ہمیں آؤ، لیکن اتنے جو ہے نا وسعت وقت نہیں ہے۔ اونتی پورہ کے لوگ فون کر رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس پڑھانے کے لیے آؤ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اچھے ٹیچرز کی کمی ہے جو عربی کو اچھے ڈھنگ سے پڑھا پائیں، تو بہت کم لوگ ہیں جو یہ کر پاتے ہیں۔ اور بہت سارے کتنے مرکز علوم الاسلامیہ ہے، پلوامہ اہم ہے ہمارا، اور بہت سارے جگہوں پہ ہے۔ چاڈورہ والے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں پڑھانے آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جہاں پہ ٹیچر اویلیبل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عربی جو جانتے ہیں وہ بہت کم جانتے ہیں، اور جو ہے جو جانتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کی دلچسپیاں ختم ہو چکی ہے، اور ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پڑھانے کے لیے آئے، وہ موٹی موٹی رقم دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اچھی عربی جاننے والے ہوں اور اچھے طریقے سے پڑھانے کے قابل ہوں۔ اس کے علاوہ آپ ایز ٹرانسلیٹر کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو آپ ایز ٹرانسلیٹر کام کر سکتے ہیں۔ ایز ٹرانسلیٹر آپ مختلف اندازوں سے کام کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مترجم شفوی، یعنی اورل ٹرانسلیشن آپ کریں۔ مثال کے طور پر ابھی عرب کے کچھ لوگ آئیں گے یہاں پہ، ان کو یہاں پہ ہندوستانیوں سے بات کرنی ہے، تو ان کو ہندوستانی نہیں آتی، ان کو اردو نہیں آتی، ہندی نہیں آتی، اور آپ کو ہندی آتی ہے، اور ساتھ میں آپ کو عربی بھی آتی ہے، تو آپ ان کی مدد کریں گے۔ آپ ایز ترجمان کام کریں گے، ان کی باتیں آپ ان کو بتائیں گے، ان کی باتیں آپ ان کو بتائیں گے۔ یہ ٹورسٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو یہاں ٹورسٹس آتے ہیں، خاص کر دلی آتے ہیں، تو ان کو گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کو ٹرانسلیٹ بھی کرے اور ان کو یہاں کے مختلف جگہوں کے بارے میں بتا دے کہ یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، ہوٹلوں میں رہنا ہے۔ اچھا، ان کو ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹرز کے لیے ان کو ترجمہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو ان کو بتائے کہ ان میں کیا پرابلم ہے، ان کو کون سی بیماری ہے اور ان کو کیا دوائی ہے، پھر دوائی کب کھانی ہے، ڈاکٹر جو بتائے گا وہ ان کو بتانے کے لیے بہت سارے لوگ دلی میں، یہاں تک کہ میں دلی کی بات کر رہا ہوں، دلی میں بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے جو ہے ایز ترجمان کام کر رہے ہیں، ایز ٹرانسلیٹر کام کر رہے ہیں، اور بہت سارا پیسہ کماتے ہیں۔ کیونکہ ٹورسٹس کے آپ تو جانتے ہوں گے کہ وہ جیب بھر کے آتے ہیں اور جیب خالی کر کے چلے جاتے ہیں، تو بہت سارا پیسہ ہوتا ہے ان کے لیے۔ ایک بار ان کے ساتھ جاؤ تو ہزاروں میں آپ پیسہ کما لو گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس
یہ موقع ہے کہ آپ اسلامی کتابوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسلامی کتابوں کا ترجمہ کریں گے، ایک تو آپ پیسہ بھی کماؤ گے، دوسرا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی رہے گا۔ جی ہاں، اگر آپ اسلامی کتاب کا ترجمہ عربی سے اردو میں کرتے ہیں یا انگریزی میں کرتے ہیں، کشمیری میں کرتے ہیں، تو یہ کتاب جب تک رہے گی آپ کو تب تک صدقہ جاریہ رہے گا، ساتھ میں آپ کو پیسہ بھی بہت سارا مل سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ خود کم یہ پبلش کرواتے ہیں تو آپ کو جتنا بھی منافع ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ جو کتابوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ کتابوں میں کتنا سارا منافع اور فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے مختلف جو یہاں پہ وزٹنگ آتے ہیں، وزٹرز آتے ہیں، منسٹرز وغیرہ، ان کے لیے آپ ایز ٹرانسلیٹر کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو دلی میں ہیں مجیب الرحمان صاحب، JNU سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہاں کے پروفیسر، وہاں کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں، تو وہ عام طور پر فوری ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جو بھی آتا ہے کوئی بندہ، ان کے لیے ایز ٹرانسلیٹر کام کر لیتے ہیں۔ وہ اپنا لیکچر دیتے ہیں، یہ اس کے ساتھ میں جو ہے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور بہت سارا پیسہ ان کو اس میں ملتا ہے، اور جو بھی یہ کام کرے گا ان کو یہ مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے جو ہے ترجمہ، جو میں نے کہا ہے کہ دو قسمیں ہیں، شفی اورل ٹرانسلیشن اور کتابی لکھنے میں۔ اور لکھنے میں آپ ٹرانسلیشن جو ہے، ایک تو یہ دینی کتابوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ادبی کتابوں کا ترجمہ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ مختلف جو عرب یہاں پہ نیوز ایجنسیز ہیں، وہ ہندوستان کے اخبار اور ہندوستان کی جو خبریں وہ جاننا چاہتے ہیں، دلی میں ان کے جو ہے لگے ہوئے ہیں وہ ایجنسیز، لیکن ان کو جو ہے خود تو اردو ہندی آتی نہیں ہے، تو ہندوستان میں جو چھپنے والے اخبارات ہیں ان کی جو یہ آتی ہیں خبریں آتی ہیں، ان کا وہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن ہو جائے اور وہ عربی میں کر لیں، تو اس کے لیے بھی وہ لوگ بہت سارا پیسہ دے دیتے ہیں، اور آپ ان کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے اخباروں کا ترجمہ کریں، اخبار میں جو نیوز شائع ہوتی ہے اور مجلات میں جو نیوزیں شائع ہوتی ہیں، میگزینز میں، ان کا آپ ترجمہ کر کے عربی میں ان کو دے دیں۔ میری ایک دوست تھی جو ہمارے ساتھ وہاں پڑھتی تھی، تو وہ ہندی جانتے تھے، اور ان کو جو ہے ہندی میں جو یہاں پہ پیپرز پبلش ہوتے ہیں، ان کو اس کا جو ہے عربی میں ٹرانسلیشن، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ٹرانسلیشن کر کے دو اور پیسہ لے لو۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے مختلف ادبی کتابوں کا، ناولز وغیرہ کا اور شارٹ سٹوریز کا ترجمہ کر کے آپ شائع کر سکتے اور پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہمارے جو یہاں پہ کشمیر یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں، پروفیسر منظور احمد خان صاحب، انہوں نے کشمیری میں جو لکھی گئی تھے افسانے، ان کا ترجمہ کر کے انہوں نے عربی میں تعریف کے لیے انہوں نے عربی میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اور پھر عربی میں اس کو چھاپا ہے۔ جس کشمیری ناول نگار کو کوئی نہیں پڑھنے والا تھا، اس کو انہوں نے عربوں سے متعارف کرایا۔ اس طرح کر کے آپ بھی کر سکتے ہیں۔ عربی میں جو چھپنے والے ناول ہیں، افسانے ہیں، کچھ بھی ہے، اس کا آپ ترجمہ اردو، انگریزی، کشمیری میں کر سکتے ہیں، اور کشمیری، اردو، انگریزی میں جو آپ کے پاس ہے مواد، اس کا ترجمہ آپ عربی میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک آپشن اور بھی ہے، الجامعہ الاسلامیہ حیدرآباد میں ہے ہندوستان میں، وہاں پہ ہندوستان نے کروڑوں میں روپیہ دیا ہے کہ وہاں پہ جو عربی میں کتابیں ابھی اویلیبل ہے، ان کا وہ چاہتے ہیں کہ ترجمہ ہو جائے، اور اس کے لیے وہ ایک لفظ کے بدلے 5 روپے دے دیتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ نے ترجمہ کیا ہے محمد ذہب الی البیت، محمد 1، ذہب 2، الی 3، بیت 4، تو اس میں آپ کو ملیں گے 20 روپے۔ جی ہاں، صرف 4 الفاظ کا ترجمہ کرنے پہ آپ کو ملتا ہے 20 روپیہ۔ آپ جتنا ترجمہ کر لیجئے اتنا پیسہ کما لیجئے، آسان ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں لوگ کہ ترجمہ کر لیں، اور پھر اس پہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف کمپنیوں میں کام کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے جتنے بھی دوست تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو میرے ساتھ PhD کر رہے تھے، ان میں بہت سارے لوگ پچھلے سال جو ہے حیدرآباد میں مختلف کمپنیوں میں ایڈجسٹ ہو گئے، اور میں سے کچھ لوگوں کی تنخواہ 63,000 ہے، مجھ سے بھی زیادہ، اور کچھ لوگوں کی تنخواہ 43,000 ہے، جو آگے جا کے پھر اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ وہ بس یہ ہے کمپنیوں میں ہے۔ امیزون جو آپ جانتے ہیں، آج عام طور پر جو لوگ ہیں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، امیزون میں ہے وہ، تو ان کو جو ہے کچھ چیزوں کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، بہت ہی قلیل کام ہے، ان کو بہت ہی کم کام ہے، تو اس کا ترجمہ کرنے کی ان کو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ان کو ملتا ہے 43,000 پر منتھ، اور کچھ بندوں کو جیسے میں نے کہا 63,000، اور پھر آگے جا کے ان کو بہت زیادہ اس میں جو ہے اضافہ بھی
ہو جائے گا. مختلف کمپنیاں جو ہے آج کل ڈھونڈ رہی ہیں کہ آپ ان کے لیے ایز ٹرانسلیٹر کام کریں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. چھوٹا سا کام جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں وہ ہے ٹائپنگ، عربک ٹائپنگ. جیسے انگریزی میں ٹائپنگ کرتے ہیں، کسی کا مقالہ ٹائپ کرنا، کسی کی پی ایچ ڈی ٹائپ کرنی یا کچھ بھی. تو عربک میں ہمیں جو ہے علی گڑھ میں ٹائپنگ کوئی ٹائپسٹ نہیں مل رہا تھا جو ٹائپنگ کرے. پھر ہم نے خود سیکھی، ورنہ ہمیں بھی نہیں آتی تھی تب ٹائپنگ کرنی. پھر ہم نے خود سیکھی کہ ٹائپنگ کیسے کرتے ہیں. اگر آپ ٹائپنگ کر پاتے ہیں عربی میں تو آپ کو پر پیج وہاں پہ 40 روپیز ملتے تھے. آج میرے خیال سے زیادہ بھی ہوگا. تو وہاں پہ کوئی عربک میں ٹائپنگ کرنے والا بندہ نہیں تھا. اگر آپ عربی جانتے ہیں، ٹائپنگ کرنا جانتے ہیں تو آپ ٹائپنگ میں بھی پیسہ کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے لیے جو ہے میں نے کہا تھا ٹور گائیڈ. عرب سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ سیاح ٹورسٹ، تو آپ ان کے لیے ٹور گائیڈ کے طور پر کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے جانے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ، ان کے لیے بھی آپ ایز ٹیوٹر کام کر سکتے ہیں. آپ ان کو جو ہے وہاں پہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا جگہ ہے، اور وہاں پہ ان کو شاپنگ کرنی ہوتی ہے. ان کے لیے ہمیں المبشر ٹور اینڈ ٹراولز ہمارا ایک دوست چلا رہا ہے اور ہمارا بھی ان کے ساتھ سمبند ہے. تو المبشر ٹور اینڈ ٹراولز جو ہے ان کو جو ہے ہر وقت ایک ایسے بندے کی ضرورت رہتی ہے جو ان کے لیے جو ہے وہاں پہ ترجمانی کرے، ان کے لیے معلم بھی بن جائے، اور وہاں پہ جو ہے ان کو آسانی بھی ہو جائے وہاں ہوٹل میں ارینج کرنے کے لیے، وہاں شاپنگ کرنے کے لیے. تو ان کو جو ہے یہ سب کچھ ضرورت پڑتی ہے. تو میں بھی خود ایز ٹورسٹ گائیڈ گیا تھا، یا جو ہم کہیں گے حج عمرہ جو ہوتے ہیں گائیڈ ہوتے ہیں، ویسے بھی گیا تھا. تو اس طرح کر کے آپ بھی جا سکتے ہو. اور یہ جو ہے ٹراول ایجنسی والے یہ تو اکثر جو ہے ہاف پیمنٹ پہ لے لیتے ہیں یا فری میں بھی لے لیتے، تو اس کی وجہ اس میں بھی آپ کو جو ہے فائدہ مل جائے گا. اور ساتھ میں اگر آپ ان کے ساتھ کام کریں گے تو اور بھی زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں عرب والے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بزنس کریں. ویسے یہاں پہ اتنا زیادہ بزنس کا معاملہ ہے نہیں، لیکن تھوڑا بہت ہے. پچھلے ہی دنوں میں سے ایک وہ تھا مصر کا، وہ مجھے رابطہ کر رہا تھا فیس بک پہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں جو ہے اپنا ٹیکسٹائلز کا جو ہے بزنس میں کروں. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیے تو اور آپ کو جو ہے فائدہ ملے گا. اس نے کہا تھا کہ آپ کو انویسٹمنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنی ہے، بس میرے ساتھ رہنا ہے اور لوگوں میں جو ہے ہمیں تھوڑا ڈیل ویل کرنی ہے، کیونکہ عربی وہاں آتی نہیں ہوگی لوگوں کو، تو آپ کو جو ہے ایک اچھی پرسنٹیج مل جائے گی. چونکہ میں تھوڑا بزی رہتا ہوں تو اس لیے میں نے ان سے منع کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے عربی میں میگزین نکال سکتے ہیں اگر آپ کی عربی اچھی ہے. عربی میں کتابیں شائع کر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر معراج ندوی صاحب جو التلمیذ نکالتے ہیں، آج کل بہت شہرت حاصل کی ہیں اس میگزین نے، جو عربوں میں بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے. تو آپ اس میں بھی پیسہ کما سکتے. ایک ریسرچ اسکالر کا آپ مقالہ چھاپ دیجئے اور 1500 2000 روپے یا اس سے بھی زیادہ آپ اس سے لے سکتے ہیں. عربوں میں پتہ نہیں کتنا لے رہے ہیں ڈالرز میں، وہاں پہ بہت سارا پیسہ لے رہے ہیں. اور اس طرح کر کے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہم کہاں پہ عربی سیکھیں. ایک تو یہ یہاں پہ ہے کچھ حد تک ہائر سیکنڈری میں ہے، کالجز میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے جہاں پہ عربی پڑھائی جاتی ہے، آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی دوسرے فیلڈ میں آپ بزی ہیں، آپ وہاں عربی نہیں سیکھ پاتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے اس کشمیر میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ عربی جو ہے سنڈے کو پڑھائی جاتی ہے. جی ہاں، MSB مسلم اسٹوڈنٹس بورڈ جو کہ نوگام میں ہے، وہاں پہ ہر سنڈے کو کلاسز ہوتی ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے. بہت مدت سے چلتا آ رہا ہے، 2006 سے چلتا آ رہا ہے. میں خود وہاں سے عربک لینگویج کورس کر کے آیا ہوں اور وہیں پہ میں نے عربی زبان سیکھی ہے، تب جا کے میں آگے MA اور PhD وغیرہ میں چلا گیا ہوں. تو میری بیس جو ہے وہی MSB سے ہے، مسلم اسٹوڈنٹس بورڈ سے ہے. اس کے علاوہ IMS جہاں پر میں آج پڑھاتا ہوں، MSB میں پڑھاتا ہوں، IMS اسلامک انسٹیٹیوٹ آف مورل اسٹڈیز، وہاں پر بھی آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں ہر سنڈے کو. اسی طرح ہے بہت سارے مرکز علوم الاسلامیہ کے نام سے بہت سارے ادارے ہیں، پلوامہ میں بھی ہے، اور IEC بٹمالو میں ہے، اسلامک ایجوکیشنل سینٹر. تو وہاں پر بھی آپ سنڈے کو جو ہے آپ عربی سیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں پاس میں
کنی پورہ نوگام میں بھی جامع العلوم کے نام سے ایک ادارہ ہے جہاں پر سنڈے کو عربی زبان سکھائی جاتی ہے، جہاں پر ہمارے ایک عزیز ہے ڈاکٹر مختار صاحب پلوامی، وہ وہاں پہ عربی پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو موقع ہے کہ آپ عربی زبان سیکھ لیں۔ اور بھی بہت ساری جگہ ہے، IICS چاڈورا میں بھی ہے، وہاں بھی آپ عربی سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں المعلم کے نام سے ہے، مرکز دعات کے نام سے بھی ہے، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو عربی زبان جو ہے سنڈے آپ وہاں پہ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کہہ دوں کہ سعودی عربیہ اس وقت ہر سال 4.5 ملین روپیہ خرچ کرتی ہے ہندوستان پہ، صرف ہندوستان پہ عربی زبان کی نشر و اشاعت کے لیے۔ 4.5 ملین سعودی عربیہ خرچ کرتی ہے صرف ہندوستان پر، اس لیے تاکہ عربی زبان عام ہو جائے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ پیسہ عام طور پر صرف دلی میں خرچ ہوتا ہے، اور پچھلے سال کچھ پیسہ کیرالہ میں بھی خرچ ہوا تھا۔ اس طرح کے کانفرنس میں نے بھی شرکت کی تھی، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی، اور پھر انہوں نے کیرالہ میں کا رخ کیا تھا۔ جامعہ دہلی یونیورسٹی جو DU ہے دہلی میں، وہاں پر بھی میں نے ایک ورکشاپ میں حصہ لیا تھا جو سعودی عربی کی طرف سے منعقد ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عربی سیکھنے کے لیے اگر آپ کی عمر کم ہے، جی ہاں، اگر آپ صرف 12th پاس ہے، تو آپ کے لیے عرب کی مختلف یونیورسٹیز میں آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ عرب یونیورسٹیز میں داخلہ لے لیں۔ ٹکٹس تک آپ کو وہی لوگ دیتے ہیں، ٹکٹس تک، یہاں سے جانے کے لیے ٹکٹ، وہاں سے آنے کے لیے ٹکٹ، وہاں پڑھنا فری، وہاں رہنا فری، وہاں کھانا فری، سعودی عربیہ آپ کو فراہم کرتی ہیں یہ سب چیزیں۔ اس کے علاوہ آج ہی میرے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی جو جامعہ قصیم میں طالب علم ہے، ابو رکانہ یا ابو ارکان کے نام سے مشہور ہے، شاہد الاسلام۔ ان سے میری ملاقات ہوئی آج مسلم اسٹوڈنٹس بورڈ میں، تو انہیں جب میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا جامعہ قصیم جو کہ ریاض کے بغل میں ایک یونیورسٹی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو وہاں ٹکٹس وغیرہ دیتے ہیں، رہنے سہنے کا جو پورا خرچہ ہے وہ وہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ 980 ریال ہر مہینے ایز اسکالرشپ دیتے ہیں طالب علموں کو۔ 980 ریال، دیٹ مینز نیئر اباؤٹ 20,000 روپیز وہ آپ کو ہر مہینے دیتے ہیں، اور وہ آپ کو خرچ بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کے رہنے کھانے پینے کا بندوبست، ٹکٹس کا بندوبست، وہ سب وہی لوگ کرتے ہیں، فری میں دے دیتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ آپ کو تقریباً ہر سال ہر مہینے آپ کو 20,000 روپیہ آپ کو فری میں ملتا ہے وہاں پہ ایز اسکالرشپ۔ تو اس طرح کر کے دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو اس میں فائدہ ہے، اور آخرتی اعتبار سے بھی اس میں آپ کو فائدہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو ڈیلی بیسس پہ ٹائم نہیں ہے تو آپ سنڈے کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، مختلف جگہوں پہ آپ کے لیے سنڈے کلاسز ہے، جن میں سرفہرست میں نے کہا تھا مسلم اسٹوڈنٹس بورڈ نوگام میں ہے۔ تو اچھا، اور ایسے بندے ہیں جنہوں نے عربی لے لی ہے، کالجز میں انہوں نے عربی آپٹ کی ہے، یونیورسٹی میں ہے وہ انہوں نے عربی آپٹ کی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات میں یہ کہنا چاہوں گا جو میرے ساتھی لوگ بھی تھے، جو میرے دوست ہیں، انہوں نے بھی اس کی جو ہے شکایت کی ہے کہ عربی تو انہوں نے آپٹ کی ہے، لیکن عربی میں وہ اتنے کمزور ہے کہ عربی سے زیادہ ان کو انگریزی بولنی آتی ہے، لیکن عربی بولنی نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کو عربی بولنی نہیں آتی ہے تو یقین جانیے کہ آپ کے لیے بہت کم مواقع ہے کہ آپ اس میں آگے جا سکتے ہیں۔ تو عربی زبان اگر آپ نے اختیار کی ہے، عربی لینگویج اینڈ لٹریچر آپ نے اختیار کیا، تو عربی بولنی بھی آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، تب جا کے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تو اپنی عربی امپروو کرنے کے لیے آپ مختلف جگہوں پہ، اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، تو آپ سنڈے کلاسز میں آپ داخلہ لے لیں۔ آج کل جو ہے مسلم اسٹوڈنٹس بورڈ میں داخلہ چل رہا ہے، اگر آپ میری یہ بات سن رہے ہیں تو آپ فوراً داخلہ لے لیں تاکہ آپ عربی میں جو ہے ایکسل کر سکیں اور آپ آگے چل سکے، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ ڈگری تو حاصل کریں گے لیکن وہ رسید جو ہے وہ کہیں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں رسید تو دیکھا جاتا ہے ایز ایلیجبلٹی، لیکن اس کے بعد آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو عربی بولنی آتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو بولنی نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں نقل کر کے پاس ہوئے ہیں یا کسی سے تھیسس لکھوا کے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور حقیقت میں جو ہے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا جائے گا، انٹرویو میں آپ کو ریجیکٹ کیا جائے گا، اور آپ کی جو کمائی ہے، آپ نے جو وقت اس میں خرچ کیا ہے، وہ سب کا سب ضیاء میں چلا جائے گا، خرچ ایسے میں فضول میں ہو جائے گا۔ تو آپ کو عربی بولنی بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے آج سے ہی موقع کا فائدہ اٹھا کے کہیں پہ ایڈمیشن لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ایم اے ختم کرتے اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے بھائی اب میں نیٹ JRF سیٹ کے لیے تیاری کروں گا،
بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا ماذا لماذا اور کیفا. ماذا آپ نے کیا چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں، وٹ. اگر آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں، لیکچرر بننا چاہتے ہیں تو نیٹ کے لیے پہلے سے تیاری کرو نا. نیٹ کے لیے پہلے سے تیاری کرو گے تب جا کے یہ کوالیفائی ہوگا. اگر آپ پہلے سے تیاری نہیں کرو گے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گی کہ آپ یہ کوالیفائی کر پائیں گے. اسی طرح اگر کوئی بندہ کالج میں ہے آج اور وہ چاہتا ہے کہ نیٹ میں جا کے کیا نام ہے، عربک میں آگے جا کے ایم اے کرے، پی ایچ ڈی کرے، تو آج سے ہی شروعات کرے اور اسی سبجیکٹ پہ فوکس کرے، اور باقی سبجیکٹ جو ہے ان کو بھی چلائیں لیکن زیادہ فوکس آپ عربک پہ کریں. اور پہلے سے ہی آپ عربک میں جو ہے نا کتابیں خریدنا شروع کریں. مثال کے طور میں کہوں گا، یہاں پہ جو ہے بی اے کمپلیٹ کرنے کے بعد ایم اے میں داخلہ جب لینا ہوتا ہے تو اس کا انٹرنس ہوتا ہے. انٹرنس کے لیے ایک اپنا سلیبس آتا ہے، وہ سلیبس آپ کر لیتے ہیں اور آپ کے بعد انٹرنس دے دیتے ہیں. انٹرنس کا رزلٹ آ جاتا ہے، پھر تقریباً 1 مہینے یا کبھی کبھار 1.5 2 مہینے کی بھی کا وقفہ رہتا ہے. وہ ٹائم آپ کا بالکل فری ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کم از کم یہ کرتے، آپ عربی ادب کی کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ لیتے، عربک لٹریچر کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیتے، تب جا کے وہ آپ کو ایم اے میں مدد دیتی. اور ایم اے میں جب آپ کرتے ہوں گے تب جا کے اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں اور آپ ان کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں تو آگے جا کے آپ کو نیٹ، جے آر ایف اور سیٹ کا کوالیفائی کرنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا ایسے طلباء کو جنہوں نے بی اے کمپلیٹ کیا ہے اور آپ ایم اے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ آج ہی تاریخ الادب العربی حاصل کریں. ہسٹری آف عربک لٹریچر حسن زیات کی کتاب ہے، مختصر ہے، 300 سے کے قریب جو ہے اس کے پیجز ہیں. اردو میں بھی ترجمہ اویلیبل ہے، اگر آپ کو عربی اتنی نہیں آتی ہے تو اس کو آج ہی پڑھ لیں. اور اسی طرح جو لوگ ایم اے کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ساتھ میں ان کو نیٹ کی کتابیں بھی وہ اپنے پاس رکھے اور نیٹ جے آر ایف سیٹ کے لیے وہ تیاری کرے. نیٹ اور جے آر ایف وغیرہ کے لیے جو اہم کتابیں آج کل ہمارے بازار میں اویلیبل ہیں اور ہمارے کشمیر میں بھی اویلیبل ہے، ان میں سب سے اہم اور سب سے پہلے جو پڑھنی چاہیے میرے خیال سے، میرا اپنا تجربہ ہے، چونکہ میں نے جی ہے جے آر ایف بھی کر لیا ہے، 5 بار نیٹ بھی کوالیفائی کیا ہے، سیٹ بھی کوالیفائی کیا ہے، تو ایم اے میں جو ہے گولڈ میڈلسٹ بھی رہ چکا ہوں میں. تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں اپنا جو تجربہ میرا رہا ہے، پہلی کتاب جو آپ پڑھیں گے وہ رہے گی آپ کے تاریخ الادب العربی بطریقہ سوال و جواب. مہدی حسن ہے، ویسٹ بنگال کے، وہ ہے ڈی یو سے، انہوں نے جو ہے شاید ایم اے کی ہے، تو اس کے بعد وہ آج وہ ڈی یو میں کیا نام ہے ویسٹ بنگال میں ایز لیکچرر کام کر رہے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ الادب العربی بطریقہ سوال و جواب، ہسٹری آف عربک لٹریچر. پھر انہوں نے اس میں کوشچنز اور آنسرز دیے. بہت آسان ہے، آسان عربی میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جو ہے پیریڈ وائز لکھا گیا ہے. پہلے جاہلی پیریڈ، پھر اس کے بعد اسلامک پیریڈ، اموی پیریڈ، عباسی پیریڈ، پھر اسی طرح عثمانی پیریڈ، پھر ماڈرن پیریڈ. تو اس کا اسی طرح انڈو عربک انہوں نے الگ سے لکھا. تو اس کی وجہ سے ایک بندے میں جو ہے ایک خاکہ بیٹھ جاتا ہے دماغ میں کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے. پھر دیگر جتنی بھی معلومات اس کو ملیں گی وہ معلومات اس کو جو ہے وہ ان کو اپنی جگہ پہ اپنے خاص پیریڈ میں ان کو فکس کرے گا. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہے ارشد احمد شوپیانی صاحب، انہوں نے لکھی ہے تاریخ الوجیز للادب العربی، شارٹ ہسٹری آف عربک لٹریچر. ارشد احمد شوپیانی صاحب ہے، تو وہ بھی کتاب جو ہے سوال جواب میں ہے. وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو کم عربی جانتے ہیں، جن کو زیادہ عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو بڑے بڑے مقالات اور بڑے بڑے کتابیں پڑھ کے سوالات الگ سے نہیں نکال پاتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہت زیادہ اہم ہے. اسی طرح ہمارے ایک اور دوست ہے ڈاکٹر معراج ندوی صاحب، جنہوں نے رائد الاختبار لکھی ہے، تو وہ کتاب بھی بہت اچھی کتاب ہے اور ایک زمانے میں بہت مانی جانی کتاب تھی. وہ میں نے بھی اپنے وقت جو نیٹ کوالیفائی کیا تھا پہلی بار تو اس کو بھی میں نے دیکھا تھا، تو وہ بھی جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ فائدہ مند ہے. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، پیپر پیٹرن چینج ہوا ہے، سلیبس بھی چینج ہوا ہے، اس لیے اب جو کتابیں میرے خیال سے اب آنے شروع ہو جائیں گی، کیونکہ سلیبس اب کرنٹلی جو ہے چینج ہوا ہے. جو نئی کتاب آئیں گی انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کو جو ہے اس میں فائدہ مند ہوگی. اس میں آپ دیکھیں کیرلا سے چھپنے والی کتاب کون ہوگی، کیونکہ میں نے کہا تھا کیرلا جو عربک ہے اس کی 3 سٹیٹس میں بہت زیادہ اہتمام ہے، ایک کشمیر ہے، ایک کیرلا ہے، ایک ویسٹ بنگال ہے. تو ان اسٹیٹ سے جو بھی آپ کو مواد ملے گا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا آپ کے لیے. لیکن یاد رکھیے کہ آپ اکثر میں نے دیکھا ہے بھائی نیٹ کوالیفائی کرنا، اس بار تو ضرور پکا نیٹ کوالیفائی کرنا. اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ توفیق بخشے. پھر کیا ہوتا ہے، فارم بھی ڈال دیے، تیاری شروع کی نہیں، ابھی نہیں کریں گے.
اچھا اب کتنا ٹائم ہے؟ ابھی 1 مہینہ ہے، اچھا چلو. پھر جب 15 دن رہتے وہ کہتے ہیں اب جب شروع کرتے ہیں کتابیں جب سامنے لے لیتے ہیں نا کتابیں پڑھنا. ارے یہ تو بہت بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو بہت لمبا ہے، آپ کیسے کر پائیں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں اگلی بار انشاءاللہ پہلے سے شروعات کریں گے، پہلے سے تیاری کریں گے. لیکن نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ہر بار فیلئر ہو جاتا ہے اور ہر بار وہ رہ جاتے ہیں کیونکہ پہلے سے تیاری شروع نہیں کر لیتے ہیں. تو مجھے میری طرف سے یہ گزارش رہے گی کہ جب آپ نے یہ من بنا لیا ہے کہ آپ نے نیٹ جے آر ایف کوالیفائی کرنا ہے تو آپ پہلے سے تیاری کرنا شروع کر لیں، دیر نہ کریں. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا الوقت کا سیف ان لم تقتہ یقتوک، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. یہ کسی کا انتظار نہیں کر رہے. آپ وقت کا بھرپور استعمال کریں، فائدہ حاصل کریں اور جلد از جلد جو ہے تیاری شروع کریں. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، ایم فل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا ایک مسئلہ رہتا ہے بھائی کون سا ٹاپک حاصل کریں. وہ کیا چاہیے بھائی آپ کو کون سا ٹاپک لینا ہے؟ بھائی سب سے آسان، مجھے بس ڈگری چاہیے. بابا ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے ڈگری وگری، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. پہلے جو میں نے وہ 6 پوائنٹ فارمولا آپ کو بتائی تھی سکسیس کے لیے، ذکاؤن آپ کو کس میں صلاحیت ہے، کون سے فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں، حرصن کون سی ٹاپک پہ آپ کو دلچسپی ہے. آپ ناول پسند کرتے ہیں تو ناول لے لیجئے پی ایچ ڈی کے لیے. آپ ڈرامہ میں جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں تو ڈرامہ آپ لے لیجئے. آپ رحلات جیسے کہ میں نے لیا تھا رحلات ٹریولز، تو آپ وہ لے لیجئے جس میں آپ کی دلچسپی ہے وہ، تاکہ آپ اچھے سے پڑھ پائیں اور اس میں اچھے سے جو ہے اپنا کارنامہ انجام دے سکے. اگر آپ کی اس میں دلچسپی نہیں ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے میری گزارش یہ رہے گی کہ عربی جو ہے اس وقت خاص کر عرب جو کنٹریز ہیں ان میں آپ کے لیے وسیع فیلڈ ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو عربی اچھی بولنی آنی چاہیے. حتیٰ کہ یہاں پہ جو ہے مختلف کمپنیاں جو ہے، میرے ایک دوست ہے عابد جو برزلہ کے رہنے والے ہیں، وہ جو ہے اچھی عربی جانتا ہے، یہ والی کولوکیل لینگویج والی. اس کو جو ہے بہت سارے بندوں کی ضرورت تھی جو یہ کولوکیل لینگویج بول پائے، اور ان کو شاید وہ طائرات ایئر لائنز میں کام کرتے تھے تو، لیکن کوئی بندہ ملا ہی نہیں. بھائی جاب انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ اس کے اہل بناؤ. اگر آپ اس کے اہل نہیں بنا پا رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اس کے اہل نہیں بنا پا رہے، اس کے لائق نہیں بنا پا رہے، تو آپ سبجیکٹ کو دوش نہ دو. عربی میں آپ کے لیے بہت سارا جو ہے یہ ہے کیا نام ہے، فیلڈ بہت سارا وسیع ہے، لیکن آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو اس کے لائق بنانا پڑے گا. آپ کہیں گے اب عربی میں سکوپ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ لیکچرر بنیں. اچھا آپ لیکچرر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ میں وہ اہلیت ہے؟ تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے اپنے لیے جو ہے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو اس کے قابل بنانا چاہیے کہ آپ جاب کر سکیں. مثال میں کہوں گا میں چاہتا ہوں میں میتھمیٹکس میں جو ہے لیکچرر بنوں. بھائی میتھمیٹکس آتی ہے مجھے، کیا میں نے سیکھی میتھمیٹکس؟ جب سیکھی نہیں ہے تو کیسے بن جاؤں گا میں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے عربی میں اس کی جو 4 سکلز ہیں ان میں آپ مہارت حاصل کریں. سب سے پہلے بول چال پہ آپ خاص توجہ دیں، تب جا کے آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا. اچھا بہت سارے جو لوگ ہیں جن کو میں جو یہاں پہ میسیجز بھی کر رہے ہیں، تو جو چاہتے ہیں کہ عربی سیکھیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم مطلب کیا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کالج جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف فیلڈز میں جو ہے ملازمت کر رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے میں نے ابھی کہا تھا کہ سنڈے کلاسز ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ان کا فائدہ، ان سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا تھا مسلم اسٹوڈنٹس بورڈ میں ہے، ابھی آئی ایم ایس میں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جہاں پہ عربی پڑھائی جاتی ہیں. آپ ان میں داخلہ لیجئے، صرف سنڈے کلاس ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر بیٹھے آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ بھی بہت سارے لیکچرز اویلیبل ہیں. میرے بھی لیکچرز اویلیبل ہیں، بہت سارے لوگوں کے اویلیبل ہیں، تو آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے راہیں کھلی ہے. آپ ہر جگہ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یوٹیوب سے بھی آپ کو بہت سارا ملنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میں حرص ہو، آپ میں تڑپ ہو، آپ میں حقیقی تمنا ہو. اگر آپ میں حقیقت میں تمنا نہیں ہے تو آپ نہیں سیکھ پائیں گے. پھر تو وہی ہے، مذاق ہے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں عربی سیکھنی تھی، بھائی آؤ آؤ، لیکن آتا کوئی نہیں ہے، بس کہتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ. تو اگر آپ میں حقیقی تڑپ ہے تو آپ کے لیے بہت سارا مواد اویلیبل ہے. اچھا ایسے بندے ہیں جن کے پاس جو یہ چاہتے ہیں کہ عربی سیکھیں اور ان کے وہ انگریزی اچھی جانتے ہیں، تو ان کے لیے ایک کتاب ہے پریکٹیکل وے ٹو لرن اے پریکٹیکل اپروچ ان لرننگ عربک لینگویج. اس طرح کی کتاب ہے ڈاکٹر ولی اختر، پروفیسر ولی اختر کی ہیں جو ڈی یو میں پروفیسر ہے. تو ان کی یہ کتاب ہے این پریکٹیکل اپروچ ان لرننگ عربک لینگویج، ان لرننگ دا لینگویج آف عربک. اس طرح کی مطلب اس نام کی کوئی کتاب ہے تو آپ وہ حاصل کر سکیں. وہ 2 والیومز میں ہے.
انگریزی بڑی اچھی کتاب ہے. اس طرح کر کے اگر آپ چاہتے ہیں لرن عربک لینگویج، اس طرح کر کے بھی ایک کتاب ہے. این عربک گائیڈ اس طرح کر بھی ایک کتاب ہے. اور بہت ساری کتابیں جو انگریزی جاننے والے ہیں ان کے لیے ہے. اور اسی طرح نیو عربک کورس، یہ ایک لمبی سیریز ہے، 10 والیومز پہ یہ مشتمل ہے. یہ بھی ایک اچھی سیریز ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے آپ عربی سیکھ سکتے ہیں. چونکہ یہ تھوڑی بچوں کے لیے لکھی گئی ہے تو یہ مطلب آسان ہو جاتا ہے اس میں سیکھنا. اسی طرح کتاب ہے معلم العربیہ، ہمارے شیخ ہارون رشید خواجہ صاحب کی ہے. بچوں کے لیے ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہے. اسی طرح میری بھی ایک کتاب ہے العربیۃ للمبتدئین، عربک فار بگنرس. تو آپ اس میں اس کو بھی جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے آپ پڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ عربی سیکھیں اور آگے جا کے ان کو جو ہے دنیا اور آخرت کی میں بلائی اور اچھائی مل جائے. بہت ساری کتابیں ہیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں. تو اس طرح کر کے آؤ قرآن سیکھیں، آؤ عربی قرآن، آؤ قرآنی عربی سیکھیں. جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو ادارہ تھا وہاں پہ پڑھایا جاتا تھا. ڈاکٹر عبدالکریم کے نامی جو شخص تھا وہ پڑھاتے تھے، اور اس کی یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہے، اور اس کی PDF آپ کو نیٹ پہ بھی مل سکتی ہے. آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے حاصل کر کے آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری عربی کتابیں ہیں. ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں بچا ہے، بہت سارا ٹائم جو ہے ہمارا جو ہے اس میں خرچ ہو گیا ہے. صرف 9 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا، اس وقت 9:30 بج چکے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ الرحمن یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اس سے اور بھی فائدہ حاصل کریں گے. بار بار اگر آپ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑے تو آپ دیکھ لیجئے. اپنا کوئی قریبی ساتھی ہو جو عربی میں جو ہے عربی کے متعلق جانکاری چاہتا ہو، عربی کے سیکھنا چاہتا ہو، تو آپ اس کو یہ فارورڈ کریں. اور انشاءاللہ الرحمن آپ اسی طرح جو ہے کشمیر گائیڈنس کے ساتھ جڑے رہے. مختلف پروگرامز آپ کو جو ہے یہاں پہ انشاءاللہ مہیا کرائے جائیں گے، ان سے آپ استفادہ کریں اور اپنا جو ہے دنیا اور اپنی آخرت جو ہے اس کو بہتر بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. شکرا، جزاکم اللہ خیرا، الی اللقاء، مع السلامہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.